Everyone hear me? Then we'll start it formally. Can you give me a thumbs up or any sign if you can hear me? Yes, please, Ms. Sadaf. Thank you. I welcome you all to this webinar today, which is being arranged in collaboration with the Agriculture Credit and Microfinance Department of State Bank of Pakistan. As you are aware that NABAF is the training subsidiary of State Bank of Pakistan, and we are playing our role in not only capacity building of State Bank and its subsidiaries, but also the entire financial sector of Pakistan. We conduct regular training courses, workshops, seminars, webinars, and awareness programs on different topics in areas of banking and finance. And today's webinar is also one of the same series. We are honored to have with us Mr. Umair Ahmed today as our esteemed panelist. Mr. Umair is the Senior Joint Director in Agriculture Credit and Microfinance Department of State Bank of Pakistan. He has over 15 years of experience in SPB. Presently, he is overseeing the implementation of National Financial Inclusion Strategy, Banking on Equality Policy, Asan Mobile Account Scheme, and financial literacy programs. Previously, he was managing agriculture credit policy and data monitoring in the same department, and he has also the commercial banking experience of 7 years. Today, he'll be sharing the details of National Financial Inclusion Strategy with us, the mission, the vision, the key action points to achieve an inclusive financial system in Pakistan. He'll be also sharing with us how financial institutions can play a role in success and achievement of major milestones set out in the strategy. Before I pass on the control to Mr. Umair for information of all the participants, as per webinar format, we'll keep you muted, and but if you have any questions, you can type it in the question and answer window, and we'll take it at the end of the session, or if Mr. Umair feels कि उन्हें पहले लेने होंगे, तो he'll answer the questions during the presentation as well. Now, without further ado, I'll request Mr. Umair to please share insights on NFIS. Ji, Umair. Thank you very much, Ms. Sadaf, for your kind words and introduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As Ms. Sadaf mentioned, my name is Umair Ahmed, and I am working in State Bank of Pakistan in the capacity of Senior Joint Director. And my role is to implement National Financial Inclusion Strategy and monitor the progress made under the National Financial Inclusion Strategy and report to the senior management and NFIS Council the progress made under this strategy. So let me start my presentation. If you allow me, I will start my presentation. We have some members from the Afghanistan Bank as well. They were our trainees here, so we welcome you all. जी उमर, आप presentation इतनी देर में share कर लें? Let me give few minutes. I will just start my presentation. Sure. Can my presentation is visible, all of you? Ji, can you? Okay, thank you very much. Thank you very much. So the today's topic is to share with you the progress made by State Bank of Pakistan on the front of financial inclusion, and especially the implementation of National Financial Inclusion Strategy, the vision to build an inclusive financial systems in Pakistan. Before I am starting my presentation formally, I will just give you a background when State Bank of Pakistan basically started working on financial inclusion, and when this term, especially the financial inclusion, was first came out on the surface in early 2000s, when
State Bank of Pakistan started working with the Department for International Development of UK, where we have started working on a financial inclusion program. At that time, we have basically started working on this important theme of financial inclusion. Today's my presentation is basically give you overview of state of financial inclusion in terms of global context as well as Pakistan's financial inclusion journey. Then I will give you an overview of Pakistan's national financial inclusion strategy. We have fortunately two strategies that we have developed started in 2015, and then the next strategy that was revamped in 2018 by the then government, and we were working on this strategy right now. And then I will share with you the key initiative taken under the National Financial Inclusion Strategy. And in the last, I will share our expectation from the banking industry for the implementation of this important financial inclusion strategy. So I will start my presentation with the quote from the Christine Lagarde. Ms. Christine Lagarde, former managing director, IMF, she said, financial inclusion can be a powerful agent for strong and inclusive growth by empowering individuals and families to cultivate economic opportunities. So, financial inclusion की importance की अगर हम बात करें, तो it is evident from global अगर आप studies भी देखें, तो ये साबित होता है कि financial inclusion is considered as a main tool for reducing poverty, increasing employment, and ultimately it impact in the economic development of any country. This fact is verified from various studies, and I have given here three basically examples which mention that financial inclusion has made some impact in terms of not only in terms of account ownership that provide the households in Nepal to increase their cash asset by 50% and total asset by 16% when they have given the access to saving accounts. Similar studies that was conducted in Sri Lanka, where a sample of 100 MSMEs has been obtained loans from the Sri Lankan largest bank, created around 2,650 permanent jobs between 2019 and 12, which showed that the role of financial inclusion in terms of job creation. And lastly, the World Bank conducted a study on the Mexico's drive to increase financial inclusion that shows that a 10% increase in financial inclusion rates can boost the number of new businesses by 5%, employment by 7%, and annual growth by GDP by 3%. So it mentioned that financial inclusion has direct impact, not only in terms of creating employment, improving livelihoods, and also it is an important contributor in terms of inclusive financial growth in any country, or especially in the developing countries like Pakistan. Financial inclusion is now become a mandate for the regulators to adopt, because financial inclusion is considered as a tool for inclusive growth, as I mentioned in previous examples, for improving the access, usage, and quality of range of financial services, as well as financial inclusion be considered as a policy goal that complement to stability, integrity, and consumer protection. That is the main and the core function of any central bank. So AFI, the Alliance for Financial Inclusion, that is one of the largest network in the world who is working on the area of financial inclusion, who issued a study in 2018 regarding the implementation of financial inclusion strategies by different countries, which clearly mentioned that the countries
that have adopted financial inclusion strategies to have a clear-cut and concrete action plan to promote financial inclusion in their countries. Around 47 countries in the world that have adopted financial inclusion strategies, and out of these 47 countries, 33 countries where the central banks are basically championing this financial inclusion agenda or driving this financial inclusion agenda. Similarly, 22 countries that are in a process of developing the national financial inclusion strategies, and out of that, 15 countries are those where the central banks are driving the agenda of financial inclusion and leading the implementation of national financial inclusion strategies. And Pakistan, as I mentioned, that Pakistan is a country where State Bank of Pakistan is leading the national financial inclusion strategy and driving the agenda of financial inclusion. In terms of, if we see the global landscape of financial inclusion, during last 1 decade, when I mentioned that the first time financial inclusion term was used in 2005 and 6, from that, various countries, various geographies of the world working on the implementation and the promotion of financial inclusion. Around from 2010 to 2017, around 70% of the total world population, total adult population of the world, have get the access to a basic transaction account. However, still, as per the Findex data, there are 1.7 billion unbanked adults who have do not have any access to the transaction accounts. And Pakistan is one of the country who is contributing to 6% of the world's unbanked population. So this requires a collective efforts from various countries as well as from the various multilateral agencies to come forward and take measures to improve the level of financial inclusion in their countries. So World Bank in 2016 launched their Universal Financial Inclusion Initiative, where they have committed to increase or onboard around 1 billion individuals to the financial net and open their basic financial transaction accounts. So Pakistan, being a signatory of these Universal Financial Inclusion Access Initiative, also committed to improve the level of financial inclusion within the country. मैं आपको यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँ कि ये जो लेवल ऑफ यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो इनिशिएटिव था, ये लॉन्च हुआ था इन 2016, एंड एट दैट टाइम क्वीन मैक्सिमा, जो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल की स्पेशल एडवोकेट हैं ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, they both came to Pakistan and they launched this Universal Financial Inclusion Initiative, and Pakistan formally signed this initiative and become part of this UFA initiative. One of the AFI studies also mentioned, when we are talking about the national financial inclusion strategies, the countries, there is empirical evidence available that the countries that have strategies within in their countries that are in place, they have increased the level of financial inclusion 2 times as fast as the countries that do not have the financial inclusion strategy in place. So that requires the economies and various countries to have a concrete plan to promote financial inclusion in their countries. So as I already mentioned that currently 47 countries that have already adopted
and develop the national financial inclusion strategies, and 22 countries that are in process of developing these national financial inclusion strategies within their countries. Now, coming back to the Pakistan scenario, the state of financial inclusion in Pakistan. जैसे मैंने कि पहले आपको ऑलरेडी मेंशन किया कि पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, नो डाउट कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हमेशा से एक स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव रहा है पाकिस्तान का, और स्टेट बैंक हमेशा से उसको एज अपने एक स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव के तौर पे हमेशा से उसको परस्यू करता रहा है. लेकिन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो था वो पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस हुई, ये टर्मिनोलॉजी वो 2007 में हुई थी, जब हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम जो है विद द हेल्प ऑफ डिफिट वो हमने स्टार्ट किया था. और उसके बाद हमने द लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन को मेजर करने के लिए हमने एक एक्सेस टू फाइनेंस सर्वे जो था वो 2008 में कंडक्ट किया था. एज पर द सर्वे की जो फाइंडिंग थी उसके मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो लेवल था वो इस वक्त 11% था, और अगर इसमें आप अदर फॉर्मल चैनल्स को भी ऐड कर लें तो ये 12% बन जाता है. जबकि उसके मुकाबले में जो 32% लोग ऐसे थे जो कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ सर्विस जो प्रोवाइडर्स थे उनसे जो है फाइनेंशियल सर्विसेज जो थे वो अवेल कर रहे थे. जबकि एक लार्ज जो थी आपकी 56% के करीब, 57% के करीब जो लोग थे वो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड थे. ये सर्वे जो था ये 2015 में दोबारा किया गया, और 2015 में जब सर्वे किया गया तो मेजर ये किया गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का लेवल पाकिस्तान में कितना इंक्रीज हुआ. तो 2015 के मुताबिक पाकिस्तान में 5% का जो इंक्रीज आया है इन टर्म्स ऑफ अकाउंट ओनरशिप, और जो के बढ़ के 11% से 16% जो है अकाउंट ओनरशिप का जो लेवल है वो बढ़ के 16% हो गया था 2015 में. इसके अलावा हमारे पास जो कि जो इनफॉर्मली सर्व मार्केट थी उसके अंदर जो है वो एक आप कह लें कि एक रिडक्शन जो है वो देखने में आई अराउंड 8%, जो कि लोग जो कि इनफॉर्मल सोर्सेज से जो है वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को मीट करते थे उनके अंदर एक 8% के करीब जो है वो कमी देखने में आई. ये सर्वे जो थे वो हमने 2008 में और 15 में किए. आफ्टर देन जब हमने नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी अपनी लॉन्च कर दी इन 2015 में, आई विल कम इन डिटेल्स इन माय नेक्स्ट स्लाइड्स अबाउट द फाइनेंशियल inclusion journey of Pakistan. But in 2015, it was a realization that we should have a supply side data on financial inclusion and the account ownership numbers. So in 2017, State Bank of Pakistan started first time in history collecting account ownership by unique ID of the customer. So this unique account ownership data was started collecting in 2017, and now it's an ongoing activity, and we collected this data on a 6 monthly basis. As per the SBP supply side data, the account ownership is now 82 million, or that is the unique accounts based on the unique ID of the customers. So if I have 4 accounts in my name, so I have been considered as a one depositor. So these 82 million unique depositors having a unique account, they are contributing 60% of the total adult population. So out of which these 33.5% are female account holders. So ये जो supply side का data है, ये हमें एक बेहतर और एक्यूरेट जो है वो हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो है वो हमें एक जो है वो लेवल जो है वो हमसे असेस कर रहे हैं. तो बेसिस ऑन दैट जो एक्सेस टू फाइनेंस सर्वे जो था वो हमने 2015 में जो है स्टेट बैंक ने उसको जो है फिर वो डिसकंटिन्यू कर दिया. नाउ हम जो है अपना सप्लाई साइड का जो डेटा है वो हम कलेक्ट करते हैं, उस डेटा की बेसिस के ऊपर अपना जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो लेवल है उसको हम मेजर कर रहे होते हैं. This is a brief journey of Pakistan's financial inclusion.
that started from 2000 when the microfinance banking was started by virtue of the microfinance ordinance that was issued in 2000. In 2000, as I mentioned, that the first time the financial inclusion term was used at the time when we have started participating in the financial inclusion program, where we have facilitating the microfinance banks, the microfinance banks to leverage their liquidity and providing them a risk coverage so they can leverage their liquidity to access a large number of population to provide financial services of microfinance. So in 2000 to 2011 and 12, the microfinance industries flourished, and we have more than 7 or 8 microfinance banks that have been started working in this sphere. So in 2000 and 2011, basically State Bank has taken another landmark initiative, that was the introduction of branchless banking, that allows the customer to open or get these financial services from the agents of the branchless banking providers beyond the brick and mortar structure, and get the financial services by 24/7. In 2015, this journey has shaped up in a form of a platform when we have started the National Financial Inclusion Strategy, and we launched the strategy in 2015 by the then Federal Minister. And the strategy basically provided a platform to the government sector and the private sector to come together and working on the issues and constraints and challenges that have been faced to improve the level of financial inclusion in the country. Similarly, in that year, we have also issued low KYC account that is called ASAN accounts, that basically allow allow anybody, any individual, to open an account in going to a bank branch, and the account can be opened only on providing only the CNAC, and no other documents was required to provide under ASAN account regime. In 2017, 16 or 17, State Bank basically improvised the branches banking regulations, and we have allowed the branches banking providers to open the accounts of their customers through mobile phones and through remotely by dialing a USSD or through an app. So this basically the revision in the branches banking regulation has made a major impact in terms of improving the level of financial inclusion and opening of financial service accounts by the general masses. Then in 2017 and 18, we have launched the National Financial Literacy Program that facilitate a customer to make a well-informed decision based on the knowledge provided under this program. And lastly, in 2019 and 2020, State Bank launched the ASAN mobile account scheme that facilitate a customer to open a branches banking account in a bank of their choice, and by anywhere from dialing just a USSD *262#. So this is a brief journey of State Bank of Pakistan, that the steps we have taken to improve the level of financial inclusion during this 2 decades.
And if you see the numbers, which clearly depicts that the level of financial inclusion in Pakistan has been growing. And this graph basically tells you that the branches banking, that is the basically the main driver of improving the level of financial inclusion in Pakistan. And if you see that in 2016 and 17, the number of financial inclusion or branches banking accounts have been increasing very sharply when we have allowed the banks or branches banking providers to open the branches banking accounts remotely. So this is a brief journey of state initiatives and in terms of numbers of financial inclusion that we have witnessed during last 2 decades. Now coming to the universe of financial inclusion, as I have already mentioned that इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 127 मिलियन जो है वो बैंक अकाउंट्स हैं, बट 30 बैंक अकाउंट जो है वो यूनिक नहीं है. इन टर्म्स ऑफ यूनिकनेस के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास इस वक्त 82 मिलियन यूनिक बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं जिनके पास यूनिक बैंक अकाउंट्स हैं. सो अगर हम गैप की बात कर लें, जो कि इस वक्त जो हमारे पास जो गैप एग्जिस्ट करता है और जिसके लिए हमें तमाम एफर्ट्स करनी है, और स्टेट बैंक उसके लिए वेरियस इनिशिएटिव जो है वो लेके आ रहा है, और स्टेट बैंक का जो थ्रस्ट है इस वक्त जो है वो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ है, और वी आर मूविंग टूवर्ड्स getting more and more products and services that will facilitate the masses to open their accounts and use the financial services through digital means. So in terms of अगर हम गैप की बात कर लें तो इस वक्त हमारे पास अगर एडल्ट पॉपुलेशन को देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर एज पर एन एस्टिमेट्स कोई अराउंड 132 मिलियन जो है वो हमारे पास जो है वो एडल्ट पॉपुलेशन है, और आउट ऑफ विच अगर हम इसकी सेग्रीगेशन कर लें तो हमारे पास ये जो रेशो बनती है विमेन की और मेन की, ये अराउंड कोई 51-49% के करीब जो है. और अगर हम इसकी जो है वो रीजनल और रूरल अर्बन डिवाइड देख लें तो मोस्टली जो है पॉपुलेशन जो पाकिस्तान में है वो 63% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रिजाइड करती है रूरल एरियाज में, जबकि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कंसिस्ट अराउंड 37%. सो द लार्जेस्ट द फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एक आप कह लें कि ज्यादा जो पोर्शन है वो हमें रूरल एरियाज में देखने को मिलता है. तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम मार्केट गैप की बात, जैसे मैंने पहले बताया कि 82 मिलियन हमारे पास यूनिक अकाउंट्स हैं, अगर हम 132 मिलियन में से 82 मिलियन माइनस कर दें तो इस वक्त हमारे पास जो अवेलेबल मार्केट जो है जो कि अनसर्व पॉपुलेशन है वो अराउंड 50 मिलियन के करीब जो है वो बनती है. और इन टर्म्स ऑफ अगर हम इस अकाउंट्स की बात कर लें जो है हमारे पास 127 मिलियन अकाउंट जो है इस वक्त जो है जो कि यूनिक अकाउंट्स नहीं है, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स. अगर उसमें भी अगर हम ब्रांचेस बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंक के दरमियान में अगर हम इसकी डिवीजन देख लें तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि 75 मिलियन जो अकाउंट्स हैं वो ब्रांचेस बैंकिंग के हैं, जबकि 52 मिलियन जो अकाउंट्स हैं वो कन्वेंशनल बैंक्स के हैं. पिछली स्लाइड में आपको मैंने दिखाया था कि शुरू के पीरियड्स में जब हम स्ट्रगल कर रहे थे और वी आर इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो जो ब्रांच बेस्ड अकाउंट था उनका जो नंबर था वो रेशो जो थी वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू ब्रांचेस बैंकिंग. बट आफ्टर 2016 जबकि हमने रिमोट अकाउंट ओपनिंग को अलाउ किया टू ब्रांचेस बैंकिंग प्रोवाइडर्स, तो ब्रांचेस बैंकिंग के नंबर जो थे वो बहुत तेजी से जो वो बढ़े हैं. तो नाउ this also reflected in terms of the numbers. The branches banking जो है वो constitute करते हैं 60% of overall the banking accounts as compared to 40% that has been that have been covered by the conventional banks. इन टर्म्स ऑफ अगर हम फाइनेंशियल रिकग्निशन की बात कर ले, स्टेट बैंक ने क्योंकि काफी 2000 से स्टेट बैंक जो है इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के अरीना में काम कर रहा है, और हमने जैसे मैंने आपको एक ब्रीफ जो अपनी हिस्ट्री बताई कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, उनका क्या इम्पैक्ट आया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. तो इस एफर्ट्स को ओवरऑल दुनिया भर में इसको भी एक्नॉलेज किया जा रहा है, और स्टेट बैंक हैज बीन अवार्डेड एज अ बेस्ट सेंट्रल बैंक
2021 by Islamic Finance News (IFN). IFN ने स्टेट बैंक को बेस्ट इस्लामिक सेंट्रल बैंक फॉर इस्लामिक फाइनेंस जो है वो अवार्ड किया है, और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं स्टेट बैंक को अवार्ड किया गया. दिस इज द फिफ्थ टाइम व्हेन स्टेट बैंक हैज बीन अवार्डेड एज द बेस्ट सेंट्रल बैंक फॉर इस्लामिक फाइनेंस. इसी तरह द सी गैप, द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ टू असिस्ट द पुअर, उसने पाकिस्तान का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है फॉर डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूसिव सिस्टम, उसको जो है रिकॉग्नाइज किया है, और जो इनिशिएटिव स्टेट बैंक ने विद द प्राइवेट सेक्टर लिए हैं उसको वो एक्नॉलेज करता है, आइदर वो इन टर्म्स ऑफ रास्त हो, आइदर वो इन टर्म्स ऑफ आसान मोबाइल अकाउंट स्कीम हो, रोशन डिजिटल अकाउंट हो. So all these initiatives that have been developed and implemented with the help of the private sector. So this जो public private partnerships है, इसको सी गैप जो है इसको एक्नॉलेज करता है. इसी तरह स्टेट बैंक की जो माइक्रो फाइनेंस की जो रेगुलेशंस हैं, इनको जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है ऑफ द इकोनॉमिस्ट, इसने स्टेट बैंक की जो रेगुलेशंस है उसको मल्टीपल टाइम द बेस्ट जो है माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशंस और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस एनवायरनमेंट के तौर पे इसको रेट किया है. एंड लास्टली, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, जहाँ पे 93 कंट्रीज जो है जो कि इस अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो है वो मेंबर हैं, और स्टेट बैंक जो है हैज अ प्राइड टू द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. और हम 2009-10 से इस फाइनेंशियल इंक्लूजन अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के मेंबर हैं, और इसके अंदर हम अपनी जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग पेयर लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ फीडबैक फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स, वो हम अपना जो है वो दे रहे होते हैं. So this is the first part of my presentation. So where I have walked through you the importance of financial inclusion, not only from the global context, as well as I have mentioned that the initiatives and the journey of Pakistan for improving the level of financial inclusion that have been showcased in my last few slides. So here I want to take a pause, and I want to ask Ms. Sadaf if they have any questions for this session. Then we will move to the second session. Ji Umair, there are a few questions. I'm sharing the screen with you. If you can, I'm going to stop your screen. Okay, just a minute. Thank you. So there are these 4 questions that we have. Is there any local study with respect to reduction in poverty as a result of financial inclusion? Okay. एक्सेस टू फाइनेंस सर्वे हमने जो किया था 2015 में, उसकी कुछ रिकमेंडेशन थी या कुछ लर्निंग थी जो कि हमें ये बताती हैं कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है और जो अकाउंट ओनरशिप है, जो कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो के अकाउंट ओपन जिन्होंने जिनके पास अकाउंट हैं और जिनके पास अकाउंट ओनरशिप है, they have demonstrated that the financial inclusion have impact on reducing the poverty, because when they have the access to bank accounts, then they have the access to basically the liquidity or capital, and by using this capital they have improving their businesses, and so this has resulted in terms of reducing the poverty. But in terms of specific study, we don't have any study right now. Maybe in a private sector there may be any study, but at the state bank level we have conducted this access to finance survey that have given us a sufficient amount of proof that the financial inclusion has a direct link in terms of reducing the poverty. Okay. What are the other channels formally serving? Other channels mean that is providing financial access to the customers. If is it, I think if so. It is related to your presentation. बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो डिजिटल की ट्रांसफॉर्मेशन है, आई गेस के उसके हवाले से होगा.
यस, हाँ ठीक है। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल कस्टमर, जो कस्टमर है उसको फाइनेंशियली सर्व करने के लिए there are so many channels that are available. एक तो आपका ब्रांच बेस्ड नेटवर्क है पूरा, जो जिसके अंदर हमारे पास 16,000 ब्रांचेस हैं जो कि कस्टमर्स की जो है फाइनेंशियल नीड्स को जो है सर्व कर रही होती हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो एक एटीएम का नेटवर्क है, जो कि 16,000 के करीब एटीएम हैं, जो कि आपकी जो कैश की रिक्वायरमेंट्स है, कैश जो कैश आउट करने की रिक्वायरमेंट्स है, आईबीएफटी की फंड ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट्स है, उनको मीट कर रही होती हैं। उसके साथ साथ हमारे पास डिजिटल के फ्रंट के ऊपर वी हैव इंटरनेट बैंकिंग, वी हैव मोबाइल एप्लीकेशंस, and on the branches banking front we have a network of around 500,000 agents that has been providing financial services to the customer in the far-flung areas where they do not have the access to the internet or either the smartphone. So the agents, they are basically providing financial services to the unbanked segment of the population. Sure. Next question is... I think it would suffice the response. Okay. The third question is regarding unique ownership is 82 million, which financial equity are 54%. How these two are calculated? The number you have mentioned, 54%, is basically of 2015 when we have conducted the financial access to finance survey, which mentioned that the financially the overall the level of financial inclusion in the country, either in form of formal or informal, that is around 46%, and the remaining 54% population are excluded at the time of access to finance survey in 2015. But the number of 82 million that I have mentioned is the number that have been collected from the supply side, from the banks, directly from the banks. And this is the number that mentioned that the unique account ownership is 82 million. And I already mentioned in my presentation that the gap in terms of financial access is 50 million, because we have 132 million adult population, and out of that 82 million are formally served, formally financially served. So the gap is around 50 million that we need to cater through the digital financial services and other means to cater these the unbanked segment. And then there is... Okay, haven't heard anything earlier about AMA account. Can you please explain? So thank you very much. I think आसान मोबाइल अकाउंट के ऊपर मैं अपनी प्रेजेंटेशन में जब मैं आगे जाऊंगा तो उसके ऊपर आपको एक डिटेल जो है उसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन now to address your question, आसान मोबाइल अकाउंट स्कीम is basically a platform जो कि 13 ब्रांचेस बैंकिंग प्रोवाइडर्स ने और 4 टेलकोस जो कंपनीज हैं उन्होंने मिलकर एक प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट किया है, जिसमें कोई भी आदमी जो है, कोई भी इंडिविजुअल जो है, अगर उसके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, स्मार्टफोन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो वो सिंपली फीचर फोन के थ्रू सिंपल एक शॉर्ट कोड है *2262#, उसको डायल करेगा तो उसके सामने एक जो है वो 13 बैंकों की जो है वो लिस्ट उसके सामने आ जाती है। वो अपनी मर्जी के बैंक में जो है वो अकाउंट खोल सकता है, और ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो डिजिटल है, और इसमें आप जो है विदिन 2 मिनट्स जो है वो आप जो है वो एक अकाउंट अपना खोल सकते हैं, और उस अकाउंट के अंदर जो है जो अवेलेबल सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल आप उसके थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके थ्रू आप मोबाइल टॉपअप कर सकते हैं, उसके थ्रू आप जो है वो बिल पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। और वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूज केसेस अंडर दिस आमा अकाउंट, जिसके अंदर हम गोइंग फॉरवर्ड कुछ यूज केसेस इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल की बस की टिकट है, पासपोर्ट की फीस है, इस किस्म के स्कूल की फीस है, जो कि गोइंग फॉरवर्ड जो है इस आसान अकाउंट के मेन्यू के अंदर शामिल की जाएंगी। लेकिन करंटली जो आसान मोबाइल अकाउंट है, इसके अंदर जो मैंने आपको जैसे कि इनिशियल बताया, इसके अंदर अभी बेसिक सेट ऑफ जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल है, और वेरी सून हम इसके अंदर जो है मजीद जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर रहे होंगे।
Okay, Umair, there is another question related to the earlier question. इसमें ये पूछ रहे हैं कि does 82 million unique accounts include dormant accounts as well? Yes, this 82 million include the dormant accounts. Out of this 82 million, we have around 54 million accounts that are active, and remaining are the dormant accounts. Okay. And then they have another question. Just see if you want to answer it now or when we discuss it in the coming session. Please explain the impact on female financial inclusion as a result of NFIS, and more specifically in the context of the recently launched Banking on Equality policy. I think you're going to discuss it. जी, हम बिल्कुल इसको गोइंग फॉरवर्ड जब हम आगे जाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन में, हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर ना सिर्फ मैं आपको जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं और बैंकिंग ऑन इक्वालिटी के हवाले से आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन है उसको मैं एड्रेस कर देता हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो विमेन की है. देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो हमारी जो नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी है, मेरी जो नेक्स्ट जो नया सेगमेंट है उसके अंदर हम आपको जब बता रहे होंगे तो विमेन जो है वो हमारा इक्वली फोकस है, क्योंकि अगर हम टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें तो 49% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कंस्टिट्यूट करती हैं बाय विमेन. सो एक लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन है. अगर हम उनको जो है इस एम्बेड में नहीं लेके आते तो उनका जो रोल है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो रोल वो प्ले कर सकती हैं उसको हम मिस कर रहे होंगे. तो हमारा बिल्कुल बहुत खास फोकस है और विमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन, और उसको हम जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं. अगर मैं आप बात करूं 82 मिलियन अकाउंट्स में से, तो इसमें से अराउंड 21 मिलियन अकाउंट जो हैं वो विमेन की हैं, और जो कि कंस्टिट्यूट करती हैं ऑफ द विमेन पॉपुलेशन का 33%. तो अगर हम बात करते हैं एडल्ट विमेन पॉपुलेशन की, जो कि अराउंड इस वक्त मेरे एक एस्टिमेट के मुताबिक जो कि सेंसस का नंबर है 64 मिलियन हमारे पास एडल्ट विमेन हैं, और आउट ऑफ देम 33% with around 21 million accounts that have been held by the women. So we have equally focusing on promoting women financial inclusion, और मैं आपको अपनी अगली स्लाइड में बताऊंगा कि हमने उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए. There is another question. He's trying to ask, is branchless banking bank-led or non-bank-led? I don't really understand what is he. Yes. जी. Actually ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए आता है कि जब हम इसको ग्लोबली देखते हैं तो दुनिया में दो तरह के मॉडल जो है ब्रांचेस बैंकिंग के अडॉप्ट किए जाते हैं. एक मॉडल जो है जहाँ पे बैंक्स जो है वो लीड करते हैं और जो अकाउंट्स हैं वो बैंक के पास जो है रिजाइड कर रहे होते हैं. दूसरी अप्रोच वो है जो कि कीनिया में एम शवारी के केस में ली गई है और दूसरे कंट्रीज में भी है, जहाँ पे जो टेलकोज हैं, जो मोबाइल कंपनीज हैं, उनको अलाउ किया जाता है, और अदर इंस्टीट्यूशन जो है जो कि नॉट द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है, वो जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो आर मैंडेटेड to open the accounts or the basic banking accounts of the customers, and these accounts जो है वो reside कर रहे होते हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर. तो in terms of पाकिस्तान जो हमारा जो ब्रांचेस बैंकिंग का मॉडल है ये बैंक लेड मॉडल है. इसके अंदर बैंक जो है वो इन कोलैबोरेशन विद दिस टेलकोज एंड दी अदर स्टेक होल्डर्स, ये बियॉन्ड दी ब्रिक एंड मोटर का जो स्ट्रक्चर उससे बियॉन्ड जाके जो है और एजेंट्स के थ्रू जो है वो ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. लेकिन वो जो अकाउंट्स होते हैं उनकी जो आप कह लें कि कंट्रोल है उनका जो है वो बैंक्स के पास ही रिजाइड कर रहा होता है. There's another question. SBP, being regulator and financial supervisor, has to strike a delicate balance among core objectives of financial stability, financial inclusion, AML, CFT regime, and consumer protection. How does SBP strike this balance? These objectives are divergent in nature. बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, और अभी मैं जब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा तो उसमें मैं ये मेंशन भी कर रहा हूँ कि हमारा जो नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमने जो कि हमारे कोर फंक्शन है स्टेट बैंक के, कि हमने एक डेलीकेट बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि बिकॉज जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो दैट मे हैव कंप्लीमेंट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी,
and it also complement, اگر ہم ایک delicate measures لیتے ہیں for facilitating or applying the appropriate, you can say that proportionate policies or regulations that will facilitate a customer, اور جو کہ کسٹمر کو رسک سے اورس کرتا ہے. سو اسٹیٹ بینک کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ ایک بیلنس کریٹ کرتی ہیں بٹوین آل دیز سیگمنٹس, جو کہ انکلوڈ ہے رائٹ فرام دی فائنینشیل انکلوژن, فرام فائنینشیل اسٹیبلٹی, فائنینشیل انٹیگریٹی, ان ٹرمز آف کنزیومر پروٹیکشن. سو جو فائنینشیل ہماری جو فائنینشیل آپ کہہ لیں کہ جو نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے, اس کے اندر اس بیلنس کو جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے, اور ہم اس کے اندر ہمارے جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ ان تمام ایریاز کو جو ہے وہ جو ہے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کنزیومر پروٹیکشن کی بات کریں تو ہمارا بینکنگ کانڈکٹ اینڈ مارکیٹ کانڈکٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آلسو پارٹ آف دس امپلیمنٹیشن آف نیشنل فائنینشیل اسٹریٹجی. اسی طرح ہم AML-CFT کی اگر بات کرتے ہیں تو جو ہمارا بینکنگ پالیسی اینڈ ریگولیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جو کہ بیسیکلی ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے بٹوین دی کریٹنگ اینڈ انیبلنگ ریگولیشنز فار کریٹنگ اے بیلنس بٹوین فائنینشیل انکلوژن اینڈ فائنینشیل انٹیگریٹی اینڈ اسٹیبلٹی, تو وہ بھی اس کا پارٹ ہے. اور اسی طرح ہمارا جو پیمنٹ سسٹم ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ بیسیکلی پیمنٹس کو ڈیجیٹائز کرنے میں ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, تو وہ بھی ہمارا ون آف دا کور ایلیمنٹ ہے آف دس اسٹریٹجی. سو ان اسٹیٹ بینک no doubt کہ financial inclusion is a mandate, is not a mandate of a one department. It's a basically a mandate of all the departments to improve the level of financial inclusion in the country. There's this comment that Akhuwat is a great case study. 5 million families served and 172 billion distributed with 99.9% recovery. If you want to comment on that. جی بالکل, اخوت تو ماشاءاللہ جو ہے وہ جو قرض حسن کا ان کا ماڈل ہے اس کے اوپر جو یہ کام کر رہے ہیں, اور یہ بیسیکلی فائنینشیل انکلوژن ایک طرح سے جو ہے وہ ایک عام آدمی تک پہنچا رہے ہیں وداؤٹ ہرٹنگ, اور آپ کہہ لیں کہ جو بیسک جو ماڈل ہے فائنینشیل سروسز کا, جو کہ بینکنگ ماڈل ہے, جو کہ بیسیکلی انٹرسٹ اور اس کے اوپر رن کر رہا ہوتا ہے. تو جو اس کا جو ماڈل ہے اخوت کا, یہ بیسیکلی قرض حسنہ کے اوپر ریلائی کرتا ہے, جس کے اندر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایک لون جو ہے وہ ایز اے قرض حسنہ کے طور پہ لے کے اور اس کو وہ واپس کر رہا ہوتا ہے. اور اخوت نے تو بہت اچھی اگزامپل سیٹ کی ہے ان ٹرمز آف پرووائڈنگ فائنینشیل سروسز without the beyond the ambit of the financial supervision that has been the mandate of State Bank of Pakistan. I wish ke Kuwait, I'm not sure about that, but I think Kuwait jo hai wo is striving for Islamic microfinance license ke liye jo hai wo shayad kaam kar rahe hain. I hope کہ اگر وہ ان کو ملتا ہے تو Kuwait جو ہے بہتر انداز میں اور مے بی ان اسٹرکچرڈ وے میں, ابھی بھی وہ اسٹرکچرڈ وے میں کام کر رہے ہیں لیکن مور اسٹرکچرڈ وے میں جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. جی, انہوں نے ہی ایک کامنٹ کیا ہوا ہے کہ 42% of Akhuwat beneficiaries are female, and he's also asking کہ do we have any particular info in terms of volume in rupees of female accounts secured as of now? Does the volume and amount match with the number of accounts? ایکچولی اگر تو آپ بات کر رہے ہیں بینکنگ اخوت کے اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو انفارمیشن شاید میرے پاس اویلیبل نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں ود بینکنگ اکاؤنٹس دیٹ ہیز بین ہولڈ بائی دا ویمن, تو اس میں ہم جو انفارمیشن جو بیسیکلی منگوا رہے ہوتے ہیں وہ انفارمیشن ہم اکاؤنٹ اونرشپ کی تو ضرور منگواتے ہیں, لیکن جو بیلنس اماؤنٹ ہے اس کی انفارمیشن جو ہے وہ ہم ابھی کلیکٹ نہیں کر رہے. لیکن گوئنگ فارورڈ شاید جیسے جیسے ہم مزید اس کے اندر پروڈکٹ اینڈ سروسز لے کے آئیں گے تو جو بیلنس ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ انفارمیشن جو ہے وہ شاید ہم اس میں کلیکٹ کریں, لیکن فی الحال جو ہے وہ ہم بیلنس جو ہے کی جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ ان اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ ہم کلیکٹ نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں ہی ایک اور کوشچن ہے کہ سوری میں بس جسٹ سر کی بات کو جو ہے وہ سیکنڈ کر رہا تھا کہ یہ کیونکہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ براڈر پرسپیکٹو پہ دیکھ رہا ہے پورے اوور آل کنٹری وائڈ, تو اخوت کا جو فارمیٹ ہے وہ دیٹ از اے اسپیسیفک ماڈل.
تو ظاہر ہے کہ وہ اس ٹپیکلٹی میں آپ جو ہے وہ اتنا ذرا ڈیپ نہیں جائیں گے اس کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے, بٹ اوور آل جیسے براڈ اسپیکٹرم میں ہمارے ساتھ بتا رہے ہیں تو دیٹ از اے بگ اسٹریٹجی ٹو اڈاپٹ. جی انہوں نے ایک اور کوشچن کیا ہوا ہے کہ ایس پی پی واز کنڈکٹنگ اے سروے انڈر NFIS ٹو میک اسسمنٹ اباؤٹ پوٹینشیل ویمن انٹرپرینورز. کین یو پلیز شیئر فیو ڈیٹیلس؟ سروے ہم کر رہے ہیں ویمن انٹرپرینیورز کے حوالے سے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس قسم کا کوئی سروے میرے نالج میں تو نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں سے انہوں نے پڑھا ہے تو کائنڈلی ہمارے ساتھ شیئر بھی کر لیں, تو میں اس پہ آپ کو فیڈ بیک دے دوں گا. لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ جو کہ ویمن انٹرپرینیورز ہیں, ہماری جو بینکنگ اور ایکوالٹی پالیسی ہے اس کے اندر ہم بہت زیادہ فوکس ہے ہمارا ویمن انٹرپرینیورز کو نہ صرف امپروونگ دیئر ایکسیس ٹو بیسک بینک اکاؤنٹ ایز ویل ایز ان کو جو فائنینسنگ پرووائڈ کرنی ہے اس کے اوپر ہمارا بڑا فوکس ہے. اور ہماری ایک پوری اسکیم ہے جو کہ ایس پی پی کی ری فائنینس اینڈ کریڈٹ گارنٹی اسکیم فار ویمن انٹرپرینیورز, جس کے اندر جو ہے اس وقت ہمارے پاس اراؤنڈ کوئی 1000 کے قریب ویمن انٹرپرینیورز کو اراؤنڈ 1 بلین کے قریب جو ہے فائنینسنگ جو ہے وہ دی گئی ہے. گوئنگ فارورڈ انڈر دی بینکنگ آن ایکوالٹی وی آر فوکسنگ, اور اس کے اندر ہم نے سرٹن ٹارگیٹس جو ہیں وہ ویمن انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے اور فار پرووائڈنگ فائنینشیل سروسز فار SME فائنینس, ایگریکلچر فائنینس, مائکرو فائنینس کی ہم نے اسپیسیفک ٹارگیٹ جو ہے وہ ان ٹرمز آف ویمن جو ہے وہ ہم نے آلریڈی جو ہے وہ ایشو کر دیے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ ٹارگیٹس جو ہم نے ایشو کیے ہیں جب بینک اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے اور اس کو اچیو کریں گے تو ویمن انٹرپرینیورشپ کا جو لیول ریشو ہے ان ٹرمز آف فائنینسنگ جو ہے وہ آپ کو کافی جو ہے وہ امپروو نظر آئے گی. اچھا ایک دیر از اے کامنٹ, اگر آپ جسٹ وانٹیڈ ٹو سجیسٹ دیٹ ایس پی پی ان کوآرڈینیشن ود بینکس میں ہولڈ فائنینشیل انکلوژن سیشنز اسپیشلی ان رورل ایریاز ٹو کریٹ اویئرنیس. یہ آپ کے لیے آئی تھنک ہم آلریڈی کر بھی رہے ہیں BSc کے ساتھ مل کے, سو یو کین الیبوریٹ آن دیٹ اف یو وانٹ ٹو. اینڈ دیر از ون کویسچن, is there any link to NFIS and non-resident Pakistanis? And this is the last question. اس کے بعد ہم next اس کے اوپر move کرتے ہیں section of the presentation because پھر لیٹ ہو جائے گا زیادہ ورنہ. ہاں جی ٹھیک ہے, تھینک یو. تو آپ کا جو پہلا کوشچن تھا وہ تھا بیسیکلی, سوری آپ اس کو ریپیٹ کر دیں گے. سیکنڈ تو آپ کا تھا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ رورل ایریاز میں بھی یہ سیشنز آپ بینک کے ساتھ مل کے فائنینشیل انکلوژن بھی کر لیں. جی تو آئی تھنک شاید آپ کے نالج بھی نہیں ہے. ہم نے جیسے میں نے بھی اپنی پریزنٹیشن میں بھی آپ کو مینشن کیا کہ 2016 اور 17 کے اندر ہم نے ایک نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام جو تھا وہ ہم نے لانچ کیا تھا, جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے ان بینکڈ اور انڈر بینک سیگمنٹ آف پاپولیشن ہے جن کی ایکسیسیبلٹی ٹو دا بینک برانچز اور ٹو دی ڈیجیٹل فائنینشیل کے جو ٹولز ہیں ان تک نہیں ہے, ان تک ہم جو ہے وہ فائنینشیل سروسز کی جو ہے نا اویئرنیس پرووائڈ کریں. تو یہ فائنینشیل جو ہمارا نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام ہے یہ ہم 158 ڈسٹرکٹس کے اندر جو اکراس دا کنٹری جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں تھرو ہمارا جو SPP BSc ہے جو ہمارا امپلیمنٹنگ آرم ہے, اینڈ ود دی کولیبوریشن ود دا بینکس, اور جس کے اندر ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ کلاس روم ٹریننگ سیشن جو ہے وہ کہہ لیں کہ اویئرنیس سیشن جو ہے وہ ہم دیتے ہیں. اٹس اے ہاف ڈے سیشن جس کے اندر ان کو بیسکلی ویریس جو بیسک کانسیپٹس ہیں آف فائنینشیل سروسز ریلیٹڈ وہ ان کو بتائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ نے اپنے گھر کا بجٹ کیسے بنانا ہے, واٹ آر دا اپرچونیٹی فار انویسٹمنٹ کیا ہے, آپ نے کیسے جو ہے وہ اپنا ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز کو کیسے آپ نے جو ہے نا ایکسیس کرنا ہے, آپ نے اسلامک جو بینکنگ ہے اس کو کیسے آپ جو ہے وہ ویل کر سکتے ہیں, اس کے جو پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں. دین پھر اس کے اندر ہم کنزیومر کے جو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو اٹس اے ویری کمپریہنسو پروگرام, اور یہ پروگرام جو ہے وہ پچھلے 5 سال سے جو ہے رننگ ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ کے بینک جو جہاں سے بھی یہ سوال آیا ہے, آئی ہوپ کہ ان کے بینک جو ہے, کیونکہ یہ ہم 33 بینکس کے ساتھ کی پارٹنرشپ کے ساتھ یہ ہم پروگرام رن کر رہے ہیں فار لاسٹ 5 ایئرس, اور گوئنگ فارورڈ ہم اس کو جو ہے وہ ڈیجیٹل چینلز کے تھرو جو ہے ہم اس کو جو ہے نا اسکل اپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور آئی ہوپ کہ ویری شارٹلی اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ کچھ سننے کو جو ہے, اور اسٹیٹ بینک کے جو انیشیٹوز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. آپ کا جو سیکنڈ سوال تھا وہ تھا نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے حوالے سے,
تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے اندر ہی ہم نے ویریس انیشیٹو جو تھے وہ ہم نے جو ہے وہ لانچ کی ہیں. اس کے اندر ایک جو میجر انیشیٹو تھا وہ ہمارا تھا HRA, دیٹ از دی ہوم ریمیٹنس اکاؤنٹ, جو کہ برانچز بینکنگ اکاؤنٹ تھا, جو کہ بیسیکلی جو کہ ایکسپیٹریٹس ہیں, جو کہ باہر لوگ رہتے ہیں, ان کے جو یہاں پہ ریلیٹیوز ہیں وہ آسان جو ہے برانچز بینکنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں, اور ان اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ ریمیٹنسز جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں. But with the introduction of the روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, I think کہ اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہمارے جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کو جو ہے وہ ایک فیسلٹی دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے وہ کسی بھی پاکستانی بینک میں, اس وقت میرے 13 یا 14 بینکس ہیں, وہاں پہ وہ اپنا جو ہے وہ اپنا ایک نارمل بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں, اور اس بینک اکاؤنٹ کے تھرو نہ صرف وہ پاکستان کے اندر نہ صرف انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں, بلکہ وہ اس کے تھرو جو ہے وہ اپنے یہاں پہ جو ریلیٹیوز ہیں ان کو ریمیٹنسز بھیج سکتے ہیں, یہاں پہ وہ ڈائریکٹ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں, بل پیمنٹس کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کی اسکول کی فیس پے کر سکتے ہیں. سو جو RD ہے دیٹ از بیسیکلی یہ جو ریکوائرمنٹ آپ نے ہائی لائٹ کی ہے, نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے ان کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کی جو فائنینشیل نیڈس ہے وہ ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بیسیکلی اس کو جو ہے وہ میٹ کر رہا ہے. You want to take more questions or should we move? So I think, I think we will move to the second part of my presentation, that is basically about the National Financial Inclusion Strategy that Pakistan has been adopted in 2015. So after that, can you share the presentation again? Yes. Is it visible? Is it visible? جی اٹ از, آپ بس اسے پریزنٹیشن موڈ میں کر لیجیے. اوکے, تھینک یو. سو جی ابھی ہم نے کافی ڈیلیبریشنس کرنی ہیں اور آپ کے سوال بھی ہم نے کچھ لیے ہیں, جس کے اندر ہم نے ہماری جو فائنینشیل انکلوژن کی جرنی تھی وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی. ناؤ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ ہم نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کو دیکھیں کہ کیسے یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ ہمارا جو روڈ میپ ہے آف ہمارا جو آبجیکٹو ہے آف امپروونگ the level of financial inclusion in the countries, یہ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی اس کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو پچھلی سلائڈز میں بتایا کہ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجیز جو ہیں they are now become a critical part of any country's action plan or their strategy to improve the level of financial inclusion. So currently میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں, 47 اس وقت ایسی کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی جہاں تو ڈیولپ کر لی ہیں, اور 22 کنٹریز ایسی ہیں جو کہ ابھی ان پروسیس آف ڈیولپنگ دس فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے. تو ان ٹرمز آف پاکستان ہم نے نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی سے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا اپنی جرنی کہ 2007 میں جب ہم نے فائنینشیل انکلوژن پروگرام اسٹارٹ کیا تو اس وقت ہم ایک پروجیکٹ بیسڈ اپروچ میں تھے, جس کے اندر ہم نے نہ صرف مائکرو فائنانس کریڈٹ گارنٹی فیسلٹی جو ہے وہ ہم نے لانچ کی, جس کا بنیادی مقصد جو بینک تھے ان کو مائکرو فائنانس کی جو ایکسیسیبلٹی تھی اور اس کی جو آؤٹ ریچ تھی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا تھرو پرووائڈنگ رسک کوریج. اسی طرح ہم نے سیپریٹ جو تھے وہ فائنینشیل انوویشن چیلنج فنڈ جو ہے ہم نے کنڈکٹ کیے. پہلا ہمارا جو چیلنج راؤنڈ تھا وہ ڈیجیٹائزیشن آف گورنمنٹ ٹو پرسن پیمنٹ کے متعلق تھا. دوسرا چیلنج راؤنڈ جو تھا وہ ہمارا انوویٹو ایگریکلچر فائنانس سے متعلق تھا, اور تھرڈ جو تھا ہمارا وہ تھا اسلامک فائنانس ایجوکیشن کے حوالے سے تھا. تو بائی 2014 اور اسی کے اندر اسی دوران ہم نے برانچز بینکنگ جو ہے وہ ریگولیشن جو ہے وہ ہم نے لانچ کی, اور برانچز بینکنگ کو ایز اے انیشیٹو کے طور پہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے انٹروڈیوس کیا. However, before 2015 یہ جتنی بھی ہماری جو ایفرٹس تھیں وہ ایک یا تو ایک پروجیکٹ بیسڈ مینر میں چل رہی تھیں یا وہ ایسولیشن میں چل رہی تھیں. سو دیر واز اے نیڈ کہ جی ہم ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ بنائیں جہاں پہ نہ صرف پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر ایز ویل ایز پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ دونوں جو سیکٹر ہیں وہ بیٹھیں اور
جو فائنینشیل انکلوژن سے متعلق جو چیلنجز ہیں ان کو نہ صرف ریویو کریں اور ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے وہ پالیسیز بنائیں. سو پاکستان نے 2015 میں اپنی پہلی نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی جو تھی وہ لانچ کی تھی, جو کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ 22 مئی 2015 کو لانچ کی گئی تھی. اور یہ پالیسی جو اسٹریٹجی تھی یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے اس وقت بنائی گئی تھی, اور اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈر تھا ان کا انپوٹ اس کے اندر شامل تھا. 2015 کے اندر اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیوں لانچ کی. تو ابھی میں جیسے ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا جو ایکسیس ٹو فائنانس سروے تھا وہ ہمیں یہ بتاتا تھا کہ 2015 تک ہمارے پاس جو تھا وہ جو فائنینشیل انکلوژن کا جو لیول تھا وہ 16% تھا, اور جو ویمن کا جو لیول آف فائنینشیل انکلوژن تھا وہ صرف 11% تھا. اسی طرح جو فائنینسنگ ٹو پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ اونلی 17% آف دی پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ تھا. اور ایک لارج پاپولیشن جو ہماری جو کہ فیتھ بیسڈ سینسٹیو پاپولیشن تھی, جو کہ بیسیکلی اسلامک بینکنگ اور اسلامک پروڈکٹ اینڈ سروسز جن کی ریکوائرمنٹ تھی, وہ اس پوری آپ کہہ لیں کہ یونیورس سے آؤٹ تھی. اور لاسٹلی جو کہ ایک بہت بڑی ہمارے پاس جو کہ ایک آپ کے لیے آبزرویشن جو ہمارے پاس سامنے آئی, جو کہ ایکسیس ٹو فائنانس سروے کے تھرو آئی, وہ یہ تھی کہ اباؤٹ 90% of the people جو تھے وہ they are dealing in cash. So اس وقت تک ہمارے پاس جو فارمل چینلز تھے ان کے اندر جو ان کے تھرو جو ڈیلنگ تھی ان ٹرمز آف پیمنٹس کے حوالے سے, ان ٹرمز آف کریڈٹ کے حوالے سے, تو وہ بہت کم تھی, اور اراؤنڈ 10% کے قریب جو تھی وہ اس وقت لیول تھا. سو اس کا ریزن بیسیکلی کیا تھا کہ بفور 2015 جتنی بھی ایکٹیویٹی جو اسٹیٹ بینک نے فائنینشیل انکلوژن کو بہتر کرنے کے لیے کی تھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, یا تو آئسولیشن میں کام کر رہی تھی یا وہ ایک پروجیکٹ بیسڈ مینر میں تھی. تو اور وہ بیسیکلی اسٹیٹ بینک کے انیشیٹو سے, اور اس میں انڈسٹری کی اس طرح سے جو کمٹمنٹ جو تھی اور جو پرائیویٹ سیکٹر کی کمٹمنٹ تھی وہ نہیں تھی. سیکنڈلی اس میں جو مین ریزن تھا وہ یہ تھا کہ کچھ ایسے انیشیٹو تھے جو کہ بیونڈ دا مینڈیٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھے. تو that was basically became the major reason at that time that the public sector and private sector they had to sit together and address the challenges that have been facing in terms of promoting financial inclusion in the country. So in 2015 May, based on these reasons and these numbers, اسٹیٹ بینک نے ورلڈ بینک کے تعاون سے نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ڈیولپ کی, جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے باقاعدہ اس کو اڈاپٹ کیا. نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کا ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اور اس کی ہماری جو ڈیفینیشن بھی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیویجول اینڈ فرمز کین ایکسیس اینڈ یوز اے رینج آف کوالٹی پیمنٹس, سیونگس, credits and insurance services which meet their needs with dignity and fairness. So اگر یہ آپ ڈیفینیشن دیکھیں اور ویژن کو دیکھیں تو جو کلیئرلی بتاتا ہے کہ ہم ایک عام آدمی تک اور جو انڈیویجول ہے اور فرمز ہیں ان تک جو ایکسیس ہے اینڈ اس کی جو یوز ہے آف دی رینج آف فائنینشیل سروسز, اس کو ہم امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, اور امپروو کرنا چاہ رہے ہیں ود ڈگنیٹی اینڈ فیئرنیس کے ساتھ. So these are the core values of this national financial strategy that would provide a customer the financial services in a transparent, dignified and fairness manner. So the target جو ہم نے سیٹ کیا تھا under national financial inclusion strategy, جو basically سیٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ in 2015 میں ہمارا جو لیول تھا 16% of the adults having a bank account, اس کو ہم نے by 2020 it has been envisioned that the 50% of the adult population to have a bank account, or out of this 50% adult population 25% of the women should have a bank account. So this is the headline target for this national financial inclusion strategy and the vision we have adopted to provide financial services to individuals and firms with dignity and fairness. As I already mentioned, and ہم نے ایک سوال کے اندر مینشن بھی کیا کہ ہمارے جو NFIS کے جو آبجیکٹیوز تھے اس کے اندر ان کا جو بیسیکلی آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا
कि हम जो हमारे जो 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी है और इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनको हम तीनों को साथ लेके चलें और इन ऑब्जेक्टिव्स को हम मीट करें थ्रू अ कंक्रीट एक्शन प्लान। और ये एक्शन प्लान जो है वो हमने अडॉप्ट किया अंडर दिस नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी that would facilitate unbanked segment of the population to provide the accessibility of formal financial services so they can improve their livelihoods and reduce and come up from the poverty cycle. And then the second objective for the banking side is that to provide a financial stability and there should be a delicate balance between the financial inclusion and financial stability and integrity. And lastly, the overall the national objective that was to create an enabling environment by creating action plan or adopting an action plan by adopting or developing enabling policy and regulatory environments by providing various market developments in terms of risk sharing, in terms of better, you can say that KYC requirements of the customers. So by clubbing all these efforts, we aim to improve the level of the population level of the our individuals, their role in terms of inclusive economic development of the country. So these are the three basic objectives that are we formed up under the National Financial Inclusion Strategy. These are the key drivers under the NFIS 2015 that we have adopted. That number one was basically talks about the digital transaction account. So under this driver one, State Bank and the banking and other stakeholders that has the part of this this platform of the National Financial Inclusion Strategy, they are aiming to improve the level of digital financial services in the countries and digitizing the payments, so it may facilitate the unbanked or under segment of the population to access the financial services in an affordable and convenient manner. Then the driver two is basically to improve the market infrastructure to facilitate the unbanked and the underbanked segment to access these financial services. So under this segment, we have basically expand and diversify the access points, as I have already mentioned that, and now we have expanding and diversified the access points not only in terms of bank branch level. We have ATMs, we have POS machines, we have internet banking, we have mobile applications, we have agent networks. And now with the launch of Asan Mobile Account Scheme, we have providing the availability of USSD platform to the branches banking provider to provide the financial services to the unbanked segment of the population who do not have the access of internet or have the access of smartphone. So this is the driver two. In driver three, basically we aim to increase the to develop a market, financial services market, a market that will facilitate the customers to use the products and services that meets their requirements or that has been developed to meet their needs and requirements. So under this driver, various sectors like agriculture finance, microfinance, SME finance, Islamic banking, consumer protection, all sectors or all the areas have provided a set of actions that they have to be implement under the National Financial Inclusion Strategy that ultimately improve the overall level of financial inclusion. And lastly, and but not the least, the most important
driver, that is financial capability. That is basically to improve the level of financial awareness and capability of the customers, our consumers, SMEs customers, so they can avail the financial services in a well-informed manner and in a affordable manner. So these are the 4 key drivers under National Financial Inclusion Strategy 2015 that have been taken with a complete set of actions to implement, to improve the level of financial inclusion and to meet our headline targets of 50% of the adult population to have a bank account. अगर मैं बात कर लूँ in terms of the governance structure, तो जो हमारा 2015 की जब हमने स्ट्रेटजी लॉन्च की थी तो उसके अंदर हमने एक बड़ा comprehensive governance mechanism जो है वो हमने अडॉप्ट किया था. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव जो था फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो NFIS का जो प्लेटफॉर्म था उसको क्रिएट करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ये दोनों इकट्ठे हों, एक जगह बैठे अंडर वन रूफ, और ये जो चैलेंजेस हैं जो कि हमारे अनबैंक्ड और अंडर बैंक सेगमेंट जो है वो फेस कर रहे हैं, नॉट ओनली दिस सेगमेंट बट द सेगमेंट जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल कर रहे हैं बट दे हैव फेसिंग चैलेंजेस इन यूजिंग दिस फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उनके लिए जो है वो मिल बैठ के वो एक्शन बनाएं, पॉलिसीज बनाएं और वो उन एक्शन को फिर इम्प्लीमेंट करें. सो जो हमारा जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क था वो बेसिकली इट्स टॉप डाउन एंड इट्स अ बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच पे वो लाई करता था. बेसिकली इसके अंदर हमने हमारा जो टॉप डाउन अप्रोच थी उसके अंदर हमारे पास नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन काउंसिल थी जिसको हेड करते थे चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर एंड उसके जो मेंबर थे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन SCCP, चेयरमैन नादरा, चेयरमैन PTA, हमारे प्रोविंशियल जो सेक्रेटरीज थे, एडिशनल सेक्रेटरीज जो थे, एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरीज थे वो इस फोरम का पार्ट थे. और इसी तरह हमारे पास और भी अब कह लें कि जो मेन प्लेयर्स थे उनकी जो टॉप टियर थी वो इस नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन काउंसिल को जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही होती थी. काउंसिल का जो बेसिक काम था वो ये था कि इसका काम था कि स्ट्रेटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड करना टू द स्टीयरिंग कमेटी और दी जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, ताकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी के अंदर जो एक्शन प्लान वज़ा किए गए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जा सके. इस नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो एक नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टीयरिंग कमेटी जो है वो बनाई गई थी जिसका काम ये था कि वो ओवरऑल जो नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी कर सके और गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, जो कि उसके अंडर द एम्बेट ऑफ NFIS स्टीयरिंग कमेटी जो टेक्निकल कमेटीज हैं उनको जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सके और जो फाइनेंशियल NFIS काउंसिल है उसको जो है वो सर्टेन जो है रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द फीडबैक जो कि एक बॉटम अप अप्रोच के थ्रू आ रहा था, जो कि 7 टेक्निकल कमिटीज जो हमारी बनी हुई थी उससे जो फीडबैक आ रहा था उस फीडबैक को जो है वो काउंसिल तक पहुंचाया जा सके. एंड बॉटम ऑफ दिस पैरामिड वहाँ पे हमारे पास जो है वो 7 टेक्निकल कमिटीज थी जो कि बेसिकली 7 एरियाज पे फोकस कर रही थी. उसके अंदर SME, एग्रीकल्चर फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये 5 जो टेक्निकल कमेटी थी जो कि जिनका काम ये था कि नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी के अंदर जो एक्शन प्लान वज़ा किया गया है उसके ऊपर डेलिब्रेट करें और उन एक्शंस के डेलिब्रेट करने के साथ साथ उन एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो एक जो है वो अपना जो है ना लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तैयार करें. सो इस जो 7 टेक्निकल कमेटीज थी इसमें से 5 जो कमेटीज थी जैसे मैंने मेंशन किया जो SME, एग्रीकल्चर, माइक्रो फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर फोकस कर रही थी, उनको जो है वो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको जो है वो स्टीयर कर रहा था. 2 कमेटी जो थी जो कि इंश्योरेंस और उसके साथ साथ पेंशन्स के ऊपर थी
ان کو جو تھا وہ ہمارے جو دوسرے ریگولیٹر ہیں فائنینشیل سیکٹر ریگولیٹر جو ہے وہ SECP ان کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرا تھا. تو موسٹ امپورٹنٹ اس کے اندر جو ایک جو آپ کہہ لیں کہ جو مین فیچر تھا ان پوری جو کمیٹیز اور اس پورے انفراسٹرکچر کا وہ یہ تھا کہ آل جو 7 کمیٹیز جو 7 ٹیکنیکل کمیٹیز تھیں they have been led by the private sector members. So اٹس اے کمبینیشن جہاں پہ ہمارے پاس 160 کے قریب ممبرس تھے جو کہ بیسیکلی اراؤنڈ 65 اور مور انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتے تھے فرام دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ریگولیٹرز انڈسٹری ایسوسیشن اینڈ نیٹورکس اور یہ ریپرزینٹ کرتے تھے ان 7 ٹیکنیکل کمیٹیز میں. بٹ یہ 7 کی 7 جو ٹیکنیکل کمیٹیز تھیں دیز آر بینگ لیڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر اور اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ دی گئی تھی تاکہ وہ جو ایجلٹی ہے ان دا پرائیویٹ سیکٹر ٹو امپلیمنٹ دیز ایکشنز اس کو ہم لیوریج کر سکیں اور اس کو ہم اس کے تھرو جو ہے وہ ہم اس کو نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی جو ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. دیز آر سم کی اچیومنٹس ہیں جو کہ ہم نے 2015 سے 18 کے دوران جو ہم نے اچیو کی ہیں. I am just listing down and just giving you a very brief sharing with very briefly that what were the basic achievements that we have achieved under National Financial Strategy. That is number 1 is the development of National Payment System Strategy and SBP policy for promotion of SME finance. State Bank نے with the help of the World Bank and other stakeholders ہم نے جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل پیمنٹ سسٹم اسٹریٹجی جو تھی وہ لانچ کی تھی ان 2019 جس کا بنیادی مقصد ونس اگین پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر جو اینٹیٹیز تھیں ان کے لیے جو ایک پوری ایکشن پلان جو تھا وہ تیار کرنا تھا تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو پیمنٹس کے حوالے سے اور ان کو ڈیجیٹائز کرنے کے حوالے سے جو کہ ایکشنز ریکوائرڈ ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. اسی طرح 2017 کے اندر ان دسمبر 2017 ہم نے ایک SME کی جو پالیسی ہے فار پروموشن آف SME فائنانس وہ لانچ کی تھی جس کے اندر جس کا بنیادی مقصد وہ یہ تھا کہ SME کے ایمبٹ میں جو ہمیں ایکشنز ہیں جو کہ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے اندر بھی ہائی لائٹ کیے گئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تھرو اسٹرکچرڈ مینر اور اس کے اندر پھر کنکریٹ ایکشن پلانز اور پھر رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ان ٹرمز آف اسٹیک ہولڈرز بھی اس کے اندر ہائی لائٹ کیے گئے تھے. دین دا سیکنڈ مین انیشیٹو دیٹ we have taken under NFIS 2015 that was the development of Asan mobile account scheme to improve the access and use of digital financial services. اس کے بارے میں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. گوئنگ فارورڈ جب میں آگے آؤں گا دیکھیے انیشیٹوز کے اندر جو کہ ہمارے 2023 کی جو نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے اس کے اندر بھی ہم آسان موبائل اکاؤنٹ کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے تو میں آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں. تھرڈ the most important that basically provide the ease of doing business for the banks or providing financial services to the unbanked segments. ہم نے جو ناظرہ کی جو ویریفیکیشن کاسٹ تھی فار اوپننگ آف ڈیجیٹل اکاؤنٹس اس کو جو ہے وہ ریشنلائز کیا تھا اور نارملی یہ جو فیس تھی یہ اراؤنڈ 35 اور 45 روپیز کے بٹوین جو تھی وہ اپنا لایا کرتی تھی. اس کو ریڈیوس کر کے اس کو ریشنلائز کر کے ہم نے جو ہے اس کو with the help of the National Financial Inclusion Council ناظرہ کے ساتھ ڈیلیبریٹ کر کے اس کو ریشنلائز کیا گیا اور اس کو 10 روپے پہ ہم جو ہے وہ لے کے آئے. اسی طرح ان دا فائنانس بل آف 2017 ون آف دا میجر جو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کیش ودرول کے اوپر جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگتا تھا. تو برانچز بینکنگ انڈسٹری کا ایک بڑا فرمائش اصرار یہ تھا یا آپ کہنے کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ جو برانچز بینکنگ ایجنٹس ہیں جب وہ کیش ودرا کرتے ہیں ٹو سرو دا کسٹمر آف دیس برانچز بینکنگ پرووائڈرز تو ان کے اوپر جو ہے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے فائنینشیل سروسز تھرو ایجنٹ لوکیشنز وہ ان کو وہاں پہ چیلنج فیس ہو رہا تھا. تو اس کے لیے جو ہے پھر ہم نے اگین جو یوز کیا ہمارا جو فائنینشیل انکلوژن کاؤنسل کا جو پلیٹ فارم تھا اور اس کو ہم نے ایگزمپٹ کروایا فرام دا FBR اور اس کو پارٹ بنایا ہم نے فائنانس بل 2017 کا. اسی طرح
ایک جو میجر ایشو جو کہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا فرام ہماری جو پینشن کی کمیٹی تھی جس کو بیسیکلی SCCP ڈیل کرتا تھا, وہ یہ تھا کہ جو پینشنر تھے ان کا جو پروف آف لائف تھا جس کے اندر ان کو 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے سرٹیفکیشن جو ہے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دینا پڑتا تھا بینک کو ریگارڈنگ دیئر لائبلینس, تو وہ ان کو وہ دینا پڑتا تھا. تو اس کو ریموو کرنے کے لیے اور اس کو آسان سہل بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے نادرا کے ساتھ مل کے اور AGPR کے ساتھ مل کے جو پینشن پیمنٹ تھی اس کو جو پروف آف لائف ہے اس کو ہم نے فرام دس سرٹیفکیٹ سے ہم نے اس کو کنورٹ کیا ٹو بایو میٹرک ویریفیکیشن سروسز. اینڈ گوئنگ فارورڈ پھر بینکس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پینشنز ہیں later in 2019-20 in the COVID scenario جہاں پہ ہم نے before the COVID scenario جس کے اندر ہم نے بینکس کو اور ان انسٹیٹیوشنس کو ہم نے with the help of the AGPR and banks ہم نے جو پینشن پیمنٹ تھی ان کو بھی ہم نے جو ہے بینک اکاؤنٹ کے تھرو جو ہے وہ راؤٹ کروایا. دین اسٹیٹ بینک جو ہے ہم نے جو پاکستان مارگیج ریفائنانس کمپنی ٹو فیسیلیٹیٹ ہوم فائنانس فیسلٹی اور پرووائڈنگ اور پروموٹ ہوم فائنانس ٹو دا ان بینک سیگمنٹ, اس کے لیے پاکستان مارگیج ریفائنانس کمپنی جو ہے وہ اپنا اس کا قیام عمل میں لایا گیا. اسی طرح پاکستان مائکرو فائنانس انویسٹمنٹ کمپنی PMIC وہ جو ہے ود دی ہیلپ آف دا گورنمنٹ اینڈ ڈیفٹ جو ہے اس کو فنکشنائز کیا گیا, جس کا بنیادی مقصد وہ مائکرو فائنانس سیکٹر تھا اس کو جو ہے وہ جو ان کے لیکوڈیٹی کے ایشو تھے ان کو جو ہے وہ اس پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اینڈ لاسٹلی اینڈ بٹ ناٹ دا لیسٹ one of the major initiatives that we have taken under this National Financial Inclusion Strategy 2015 جس کے اندر ہم نے 3 سینٹر آف ایکسلنس ان اسلامک فائنانس ایجوکیشن جس کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ ہم نے اسٹیبلش کیے, اسٹیٹ بینک نے اسٹیبلش کیے ود دی ہیلپ آف ڈیفرڈ اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرز. اور یہ 3 جو سینٹر آف ایکسلنس ہیں یہ IBA میں اسٹیبلش کیا گیا ہے جو چیف کے نام سے کام کر رہا ہے. اٹس ویری فنکشنل اینڈ ویری یو کین سے دیٹ ایکٹیو in terms of providing financial education, Islamic finance education to our youth, as well as they are working in the area of research and in terms of peer learning. So IBA is one of the example of that. Then we have the second is the Center of Excellence in LUMS, and we have the third in the IMS Sciences Peshawar. So these are the 3 institutions, the Center of Excellence that have been established under the National Financial Inclusion Strategy to improve promote the Islamic finance education. In terms of progress کی اگر میں بات کروں تو آپ کے سامنے یہ نمبرز ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے ڈسپلے کیے ہیں, جو کہ یونیک اکاؤنٹس کا میں بار بار پہلے بھی ذکر کر رہا تھا, جو کہ ہم نے 2017 میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا. ہمارے پاس اس سے پہلے ہمارے پاس جو بھی ہم فائنینشیل انکلوژن کو جو میئر کرتے تھے وہ ہم کرتے تھے تھرو سرویز. بس فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے سپلائی سائڈ ڈیٹا جو ہے وہ فرام بینکس کلیکٹ کیا, جس نے ہمیں ایک ایکوریٹ جو ہے وہ لیول آف فائنینشیل انکلوژن ان دا کنٹری وہ ہمیں جو ہے وہ پرووائڈ کیا, جس کے مطابق ہمارے پاس جو بیسک فائنینشیل انکلوژن ہے, جو کہ بیسک فائنینشیل انکلوژن مینس کہ a customer have or an individual have an access to a bank account, a transaction account where they can use this bank account for making transaction, making payments. So in 2018, based on the baseline of financial year 15, overall ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ ہم نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم نے 50% آف دی ایڈلٹ پاپولیشن کو جو ہے وہ ہم نے ان کے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کرنے تھے. اگر ان ٹرمز آف ہم ان کو پاپولیشن میں اگر ہم اس کو کنورٹ کر لیں تو بائی 2020 ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ ہم نے 55 ملین ایڈلٹ انڈیویجولس کے ہم نے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوانے تھے. سو ان ٹرمز آف اگر ہم پروگرس کی بات کریں تو یہ پروگرس جو ہے وہ ہمیں نہ صرف جو ہے کنونشنل اکاؤنٹس کی صورت میں بھی ہمیں نظر میں ہمیں ملی,
جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ آپ کو سامنے جو ہے وہ فگرز ہیں شو کر رہی ہیں, جہاں پہ ہمیں ایک جو ہے وہ انکریز نظر آ رہا ہے. لیکن جو میجر آپ کہہ لیں تھرسٹ جو تھا وہ ہمیں جو ایک بوسٹ جو ہے وہ ہمیں برانچز بینکنگ اکاؤنٹ کی صورت میں ملا, جہاں پہ ہمیں ایک 260% کی جو ہمیں گروتھ ہے فرام دا بیس لائن وہ ہمیں دیکھنے کو ملی, اور جس کی وجہ سے ہمارا جو ٹارگیٹ تھا 55 ملین اڈلٹس ٹو ہیو اے بینک اکاؤنٹ کو ہم میٹ کر سکے بائی دا اینڈ آف دسمبر 2017. اور بائی دسمبر 2017 56.1 ملین جو ڈیٹا ہمارا جو یونیک اکاؤنٹ کا ڈیٹا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بائی 2017 56 ملین اڈلٹس جو تھے ان کے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ سے. سو دیس ٹارگیٹس آف جو ہیڈ لائن ٹارگیٹس تھا ہمارا نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کا, وہ ہم نے بائی اینڈ دسمبر 2017 ہم نے اس کو اچیو کر لیا تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا کہ جو نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی تھا اس کے اندر ڈفرنٹ جو سیکٹرز تھے ان کے لیے کنکریٹ ایکشن پلان جو تیار کیے گئے تھے, جیسے کہ ایگریکلچر فائنینس ہے, مائکرو فائنینس ہے, ایس ایم ای فائنینس ہے, اسلامک بینکنگ ہے. تو ان کے لیے جو ٹارگیٹس سیٹ, ان کے لیے جو ایکشن پلان کیا گیا تھا, ایز ریزلٹ آف دیٹ ایکشن جو کہ ہم نے کچھ ایکشن اس کے اندر اچیو کیے, اس سے ہمارے یہاں جو پروگرس ہے ان ٹرمز آف جو کی فائنینشیل انکلوژن انڈیکیٹرز ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے پریزنٹ کی گئی ہے, جو کہ شو کر رہی ہے کہ جو بیس لائن تھا ان ٹرمز آف ایگری کریڈٹ ڈسبرسمنٹ وہ جو ہے وہ 88.5% کے ساتھ انکریز کے ساتھ 972 بلین پہ جو ہے وہ موو کر گیا فرام 515 بلین سے. اسی طرح آؤٹ اسٹینڈنگ بوررز کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے 2.18 ملین بورر سے جو ہے وہ جو ہمارے ایگری کے جو بوررز ہیں وہ بڑھ کے 3.72 ملین جو ہو وہ انکریز ہو گئے, جو کہ شو کرتے ہیں 70.6% کی گروتھ شو کرتا ہے. Similar the case with microfinance, جہاں پہ آپ کو 195% growth نظر آ رہی ہے in terms of gross loan portfolio, and similarly in terms of borrowers آپ کو جو ہے وہ 86% کی growth جو ہے وہ ہم نے achieved کی تھی during these 3 and 4 years. ایس ایم ای فائنینس کے اندر بھی ہمیں ایک کنسیڈریبل گروتھ جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہی ہے ان ٹرمز آف آؤٹ اسٹینڈنگ ایس ایم ای فائنینس, جو کہ 266 بلین سے بڑھ کے 416 بلین پہ جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے, اور جو کہ 57% انکریز کرتا ہے دیز 3 years. اسی طرح آؤٹ اسٹینڈنگ جو ایس ایم ای بوررز ہیں اس کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے کنسیڈریبل گروتھ جو ہے وہ اراؤنڈ 12.3% گروتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. ان ٹرمز آف جو چیلنجز تھے جو ہمیں این ایف آئیز کے ساتھ, کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ اچیومنٹس کی ہیں اور ہم نے جو ہے وہ کچھ انیشیٹوز جو ہم نے لانچ کیے تھے ان کے رزلٹ جو ہے ان ٹرمز آف ہمیں پروگرس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن جو کچھ چیلنجز بھی تھے جو کہ ہمیں فیس ہو رہے تھے. تو جو میجر چیلنج تھا وہ این ایف آئیز کوآرڈینیشن کا تھا, کیونکہ جب ہم نے ایک اتنا بڑا جو ہے وہ گورننس میکنزم جو ہم نے بنایا جس کو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ کرتا تھا, تو وہاں پہ کوآرڈینیشن کے کچھ ایشوز تھے جو کہ ہائی لائٹ ہو رہے تھے. پھر جو ریلائنس ہے آن کیش, ہمارے پاس جو ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز تھیں ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, جیسے کہ میں نے آپ کو مینشن کیا کہ ہماری جو نیشنل پیمنٹ سسٹم اسٹریٹجی تھی وہ ہماری لانچ ہوئی تھی 2019 میں, تو 2018 تک ہمارے پاس سوائے برانچز بینکنگ کے اور جو ہم نے ریموٹ اکاؤنٹ اوپننگ کی جو فیسیلیٹیشن برانچز بینکنگ پرووائڈرز کو دی تھی ان 2016, اس کے علاوہ ڈیجیٹل فرنٹ کے اوپر ہمارے پاس کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ہوا تھا, ڈسپائٹ کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ دادرا کی فیس جو ہے بایو میٹرک ویریفیکیشن فیس کو ریڈیوس کیا تھا اور کچھ ادر انیشیٹو دیے تھے, لیکن there were a lot of things that needs to be done under this national financial inclusion strategy. So similarly, the low awareness of formal financial services, that was also a challenge on the part of the banks as well as on the customer end. So as I mentioned that کہ ہم نے نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام جو تھا وہ 2017 میں اراؤنڈ اگست میں ہم نے جو ہے وہ انیشیٹ کیا تھا. سو اس 2018 تک یہ جو چیلنج تھا لو اویئرنیس آف فارمل فائنینشیل سروسز وہ اس وقت تک جو ہے وہ پرسسٹ کرتا تھا. سو ان دس بیک گراؤنڈ
جب 2015 سے 18 تک جو ہم نے اسٹریٹجی رن کی اور ہم نے ہیڈ لائن ٹارگیٹ جب ہم اچیو کیے تو 2018 میں جب اس وقت نئی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جب چارج سنبھالا تو انہوں نے نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کو نہ صرف اڈاپٹ کیا بلکہ اس کو اپنے ہیڈ لائن جو آپ کہہ لیں کہ جو 100 ڈیز ایجنڈا تھا اس کا انہوں نے اس کو پارٹ بنا لیا. اور انڈر دس 100 days ایجنڈا نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجیز ہیز بین ریویوڈ اور اس کا اسکوپ جو تھا اس کو انہینس کیا گیا اور ساتھ ساتھ اس کے اندر اسٹرکچرل جو ہے وہ کچھ چینجز کی گئیں تاکہ ہم جو ہے مور فوکسڈ وے میں جو ہے اور مور یو کین سے دیٹ کہ جی ڈیڈیکیٹڈ وے میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ایکشنز کو امپلیمنٹ کر سکے جو کہ بیسیکلی ہم نے اس پچھلے 3 سال کے اندر جو ہماری لرننگس تھیں جو کہ ہماری نیشنل فائنینشیل اسٹریٹجی کے اندر ہمارے جو ٹیکنیکل گروپس تھے جو ٹیکنیکل کمیٹیز بنی ہوئی تھی وہاں پہ جو ڈیلیبریشن ہوئی ڈسکشن ہوئی بیسڈ آن دیٹ اس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ کنکریٹ ایکشن پلان جو کہ بن کے سامنے آ گیا. بیسڈ آن دیٹ پھر اس وقت کی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے اس کو ریویمپ کریں گے, اس کا ہم جو ہے اسکوپ کو جو ہے وہ ہم چینج کریں گے سوری انہینس کریں گے اور اس کا ٹائم لائن بھی جو ہے وہ انہینس کر کے انہوں نے 2023 تک اس کو بڑھا دیا تھا. سو as I mentioned that the then government, the Prime Minister directly approved the National Financial Inclusion Extended Action Plan 2023 on November 22, 2018, جس کے اندر ہم نے جو ہمارے پہلے جتنے ایریاز تھے ان کو ہم نے دوبارہ سے ری اسیس کر کے ان کو 5 بیسیکلی جو مین ایریاز تھے اس کے اندر ہم نے ان کو جو ہے کنورج کر دیا. اور یہ جو اسٹریٹجی تھی اس کے اندر اس کا جو اسکوپ تھا وہ اسٹیٹ بینک سے باہر لے جا کے اس کو جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو ادر اسٹیک ہولڈرز تھے جو فیڈرل منسٹریز تھیں پروونشل منسٹریز تھیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تھے ان تک جو تھا اس کی اسکوپ کو جو ہے وہ انہینس کر دیا گیا. تو بیسیکلی ان 5 ایریاز کے اندر جو ہے بیسیکلی جو نیشنل فائنینشیل اسٹریٹجی 2023 کے جو ایکشن تھے ان کو فرم اپ کیا گیا, ان کے اگینسٹ جو ہے سرٹن ٹائم لائنز سیٹ کی گئی اور اس کے اگینسٹ جو تھا وہ رولز اینڈ رسپانسبلٹی جو ہے فکس کیے گئے اور ویریس ایجنسیز ٹو implement these action in collaboration with other stakeholders. So this is the summary of actions. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے بتایا کہ ہمارے پاس 6 بیسک ایریاز تھے جس میں enhanced usage of digital payments, enhanced deposit base, promotion of small and medium enterprises, increase agriculture finance, promotion of financial inclusion through low cost housing, and lastly promotion of housing finance through Islamic finance. So under these 6 areas, around 96 action and sub-actions was finalized and approved by the Honorable Prime Minister, and these actions were assigned to various agencies. So اس کے اندر پھر جیسے کہ آپ دوسرا پارٹ ہے آف دا سلائڈ جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے 30 امپلیمنٹنگ ایجنسیز تھیں اور ان کو جو ایکشن جو ہم نے اسائن کیے تھے ایز بینگ ان اے لیڈ رول وہ 23 ایجنسیز تھیں جن کو ہم نے یہ ایکشن اسائن کیے تھے ٹو بی امپلیمنٹڈ ان کولیبریشن ود ادر امپلیمنٹنگ ایجنسیز. سو دیز آر دا ایجنسیز جن کو یہ ایکشن لیڈ ایز اے لیڈ رول میں بھی ایکشن دیے گئے تھے. اس میں پرائم منسٹر آفس کے پاس 5 ایکشن تھے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان was responsible to implement 18 actions. SCCP was responsible of 6 actions. نادرا کے پاس 1 ایکشن تھا, پی ٹی اے کا 1 ایکشن تھا, PMRC کا 1 ایکشن تھا, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا 1 ایکشن تھا, بینکس کے ڈائریکٹلی 5 ایکشن تھے. دین پھر منسٹری آف فائنینس ہے, منسٹری آف ITT ہے, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے, منسٹری آف FNSR ہے, منسٹری آف کمیونیکیشن ہے, منسٹری آف انڈسٹری اینڈ پروڈکشن ہے, and Ministry of Information and Broadcasting hai, Ministry of Postal Services, Ministry of Postal Services, and then Provincial Board of Revenues, Provincial Agri Departments, Provincial IT Boards. So Sparco, PMAX and SBITA. So all these agencies have their allocated actions with certain timelines and responsibilities to implement. تو یہ ایکشن جو تھے وہ ان کو کمیونیکیٹ کیے گئے بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان.
اس کے لیے جو ہمارا جو آلریڈی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ہمارا ایک کمپریہنسو جو اسٹرکچر تھا اس اسٹرکچر کو بھی ماڈیفائی کیا گیا اور انڈر دی نیو اسٹرکچر جو گورننس اسٹرکچر جو تھا وہ ایوالو کیا گیا. اس کے اندر نیشنل فائنینشیل انکلوژن پالیسی جو نیشنل فائنینشیل انکلوژن جو کونسل تھی اس کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا گیا اور اس کو ری نیم کیا گیا ود NFIS پالیسی اینڈ امپلیمنٹیشن کونسل, جس کو فائنانس منسٹر چیئر کرتے ہیں, جبکہ گورنر اسمبلی اس کے کو چیئر ہیں, جبکہ ممبرز میں اس میں جو ہے وہ سیکرٹری فائنانس ہے, چیئرمین SSCP, چیئرمین FBR, چیئرمین نادرا, چیئرمین PTA, سیکرٹری پروونشل فائنانس ڈپارٹمنٹس, AJK, GB, سیکرٹریز آف منسٹریز جو کہ بھی میں نے آپ کے سامنے منسٹریز مینشن کی ہیں, وہ تمام منسٹریز جن کو ایکشن اسائن کیے گئے تھے ان کے سیکرٹری جو تھے. اس کے علاوہ چیئرمین PSX, PBA, PMN اور سم پرائیویٹ سیکٹر ممبرز جو تھے ان کو بھی اس کمیٹی کا پارٹ بنایا گیا تھا. سو the approval of the Prime Minister and the approval of the National Financial Inclusion Council, یہ نیو اسٹرکچر جو تھا اس کو ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ان 2019 اپریل 2019, اور تمام جو امپلیمنٹنگ ایجنسیز تھے ان کو جو ہے وہ ان کے رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز جو ہے وہ کنوے کر دیے گئے along with actions and timelines. These are the lead implementing agencies. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ہمارا جو گورننس فریم ورک تھا وہ بیسیکلی ڈیوائز کیا گیا تھا ٹاپ ٹو باٹم اینڈ باٹم اپ اپروچ, جس کے اندر ٹیکنیکل کمیٹیز تھیں جو کہ رپورٹ کرتی تھی اسٹیئرنگ کمیٹی کو, اسٹیئرنگ کمیٹی جو تھی وہ NFIS کونسل کو رپورٹ کرتی تھی. یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک اپروچ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ اپروچ لی گئی, اور اس میں ایجنسیز لیڈ ایجنسیز اسائن کی گئی جن کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ جو ایکشن ان کو اسائن کیے گئے ہیں وہ ان کو ڈائریکٹلی اور ود دی ہیلپ آف دیئر اسٹیک ہولڈرز وہ ان کو امپلیمنٹ کریں گے. سو یہاں پہ ایک NFIS جو سیکریٹریٹ تھا جو کہ آلریڈی اسٹیٹ بینک میں کام کر رہا تھا اس کو کنٹینیو کیا گیا ود ان SBP کہ وہ NFIS سیکریٹریٹ کا جو ہے رول ہے وہ اس کو پلے کرتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرانسفارمیشن آفس جو تھا وہ جو ہے انویژن کیا گیا تھا انڈر دس نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی 2023, جس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو 100% ڈیجیٹائزیشن ہے گورنمنٹ پیمنٹس اس کو انشور کیا جا سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آفس ہے یہ ٹربل شوٹنگ کا جو ہے رول پلے کرے اگر امپلیمنٹیشن میں کوئی ہمیں چیلنجز فیس ہوتے ہیں. سو انڈر NFIS 2023 دیز آر دی ہیڈ لائن ٹارگیٹس جو کہ ہم نے ایشو کیے سیٹ کیے تھے بائی دا گورنمنٹ بیسڈ آن دا بیس لائن آف 30/6/2018. اس کی بیس لائن پہ ہم نے کچھ ٹارگیٹ جو تھے وہ 30/6/2023 کے لیے ٹارگیٹ جو ہم نے انڈر دس نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے اور ان کو سیٹ کیا تھا. سو انڈر دی اور یہ تمام ایریاز کے اندر یہ ٹارگیٹ سیٹ کیے گئے تھے. فار ایگزامپل انہینس یوزیج آف ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز کے اندر اس سے پہلے ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ 50% آف دا ایڈلٹ پاپولیشن ٹو ہیو بینک اکاؤنٹ, جس کے اندر ہمارا زیادہ جو لوڈ تھا وہ ایکسیسیبلٹی کے اوپر تھا رادر دین یوزیج کے اوپر. سو ان 2018 جب ہم وہ 50% آف دا ایڈلٹ پاپولیشن کا ٹارگیٹ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم میٹ کر چکے تھے, تو اٹ واز کنسیڈرڈ کہ جی ہم جو ہے اب اس کی جو یوزیبلٹی ہے آف دیز اکاؤنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کریں. تو جو ٹارگیٹ جو ہے وہ جو 30/6/2023 کے لیے سیٹ کیا گیا تھا وہ یہ کیا گیا تھا کہ 65 ملین یونیک ایکٹیو اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم نے اچیو کرنے ہیں, جو کہ اس وقت 30/6/2018 کے اندر ان کا جو لیول تھا وہ 33.6 ملین تھا. اسی طرح ٹوٹل جو ویمن کے اکاؤنٹ سے جو کہ 30/6/2018 کو 7.8 ملین کے قریب جو ہے اراؤنڈ جو ہے وہ فال کر رہے تھے, اس کے لیے جو ٹارگیٹ تھا وہ 20 ملین ٹوٹل ویمن اکاؤنٹس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ فکس کیا گیا تھا. اسی طرح ڈپازٹ بیس کو انہینس کرنے کے لیے تاکہ جو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ہے اس کو انہینس کیا جا سکے, اور اس کے لیے بینکوں کے پاس جو اگر کوئی لیکوڈیٹی کے ایشوز ہیں تو وہ انہینس ڈپازٹ بیس سے وہ اس لیکوڈیٹی جو ایشوز ہیں ان کو مینیج کریں, اور اپنا فوکس ہے وہ جو ہے پرائیورٹی سیکٹر کو کی طرف جو ہے وہ اپنا فوکس جو ہے وہ ڈائیورٹ کریں, اور پرائیورٹی سیکٹر کو جو ہے وہ کریڈٹ کی جو ہے وہ فیسلٹی اور فلو آف کریڈٹ ہے اس سے ڈائیورٹ کر دیں.
सो इसके लिए जो हमने टारगेट जो सेट किया गया था वो डिपॉजिट टू जीडीपी रेशियो जो थी इस वक्त 40% जो के करीब जो थी रेशियो लाया करती थी, टारगेट जो था उसके लिए 55% का जो है वो सेट किया गया था। इसी तरह एसएमई के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का जो टारगेट था, द शेयर इन द प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो कि 7% था उसको 17% रखा गया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का टारगेट जो था 416 बिलियन था उसको बढ़ा के 1.9 ट्रिलियन रखा गया। और इसी तरह नंबर ऑफ बोरर्स को का जो टारगेट था 1,73,510 जो है एसएमई फाइनेंस बोरर जो आउटस्टैंड कर रहे थे उसके लिए 7 लाख एसएमई फाइनेंस बोरर्स का आउटस्टैंडिंग का जो है वो टारगेट जो है वो सेट किया गया था। लेटर ऑन ये 1.9 ट्रिलियन का जो टारगेट था इसको दोबारा जब इवैल्यूएट किया गया मिड कोर्स जब रिव्यू किया गया तो इस 1.9 ट्रिलियन के टारगेट को जो है वो फिर रिड्यूस करके इसको अराउंड 800 बिलियन के करीब इसको रिड्यूस कर दिया गया था। इसी तरह अगर हम बात करें इंक्रीज एग्रीकल्चर फाइनेंस की, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर जो हमारा टारगेट था वो डिसबर्समेंट अमाउंट का था वो 973 बिलियन था इन 2018, जिसको बढ़ा के सेट किया गया था फॉर 30 जून 2023 के लिए 1.8 ट्रिलियन। इसी तरह नंबर ऑफ बोरोज का टारगेट को भी इनहेंस करके 3.72 मिलियन से 6 मिलियन जो है वो फाइनल किया गया था। इनहेंस शेयर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से इस्लामिक बैंकिंग का जो बिकॉज State Bank is very much pursuing to improving the share of Islamic banking in overall banking. So banking sector के अंदर जो deposits का जो share है of Islamic banks का उसको target जो है उसका 25% सेट किया गया था and same has been shared for the assets के point of view से भी 25% का target सेट किया गया था और percent share of bank branches का जो target था जो कि इस वक्त टोटल जो बैंक ब्रांचेस थी उसके अंदर इस्लामिक बैंकिंग का जो शेयर था वो 20 ब्रांचेस का था उसको बढ़ा के 30% जो है उसको बढ़ाया गया था। 20% से उसको एनहांस किया गया था 30% के अंदर। नाउ कम टूवर्ड्स द एक्शन प्लान के ऊपर अगर हम बात कर लें, दो एक्शन प्लान एग्री किया गया था तो उसके अंदर अगर हम वन बाय वन में तमाम एरियाज को टच अपॉन करता जाऊंगा बिकॉज आई थिंक हमारा जो है वो टाइम जो है वो काफी ज्यादा जो वो हो चुका है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी ब्रीफ अपडेट ऑन क्या हमने जो एक्शन हाईलाइट किए थे अंडर एनएफआईएस 2023 और अगेंस्ट जो है हमारी प्रोग्रेस क्या है। तो पहला जो एरिया था वो एनहांस यूजेज ऑफ डिजिटल पेमेंट था जिसके अंदर 100% डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट अचीव अलॉन्ग विद बैक एंड ऑटोमेशन का जो है वो टारगेट सेट किया गया था। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 में हमारी जो थी नेशनल पेमेंट सिस्टम स्ट्रैटेजी जो थी वो हमने लॉन्च की थी और उसके अंदर वो स्ट्रैटेजी जो है वो इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट और टू मॉनिटर दिस एक्शन with certain action plan and timelines. Second जो हमारा मेन एक्शन था वो डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान पोस्ट था। पाकिस्तान पोस्ट इज वन आप कह सकते हैं कि जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि प्रोवाइड कर रहा है थ्रू देयर टच पॉइंट्स अराउंड कोई 12,000 के करीब जो है वो हमारे जो है वो पाकिस्तान पोस्ट के जो है वो अपना इस वक्त जो है वो टच पॉइंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज इन वन वे और अदर जो है वो जनरल मासेज को प्रोवाइड कर रहे थे। तो इसके अंदर जो एक्शन इन्विजन किया गया था वो ये था कि पाकिस्तान पोस्ट को नेशनल पेमेंट सिस्टम के साथ जो है वो लिंकअप करना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको लिंकअप कर दिया गया है। अब पाकिस्तान पोस्ट के अंदर जो अकाउंट्स जो ओपन होते हैं दे आर नाउ लिंक्ड अप विद आवर नेशनल पेमेंट सिस्टम, जो कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ लिंकअप हो चुके हैं। इसी तरह जो हमारा अगला एक्शन था वो डिजिटलाइजेशन ऑफ सेंट्रल डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेविंग या सीडीएनएस। आपने देखा होगा हमारे जो कि ये जो कौमी बचत सेंटर है, सेविंग सेंटर्स हैं, इनकी डिजिटाइजेशन जो थी ये एक वन ऑफ द एक्शन था जिसको हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था अंडर नेशनल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। इसके अंदर अराउंड 163 जो कि हमारे जो सेंटर्स हैं नेशनल सेविंग सेंटर्स हैं उनको डिजिटाइज किया गया है अंडर नेशनल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एंड बाय डिजिटाइजिंग 163
कुछ जो थे इन्होंने पहले ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ जो है सीडीएस ने जो है इनको डिजिटाइज कर दिया था। रिमेनिंग जो 163 थे उसको हमने नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी के थ्रू डिजिटाइज कर दिया है। नाउ ऑल दी नेशनल जो सेविंग सेंटर्स हैं, जो कौमी बचत के मरकज हैं, दे आर नाउ डिजिटाइज एंड उनके थ्रू उनके अंदर जो डिविडेंड्स का आप कह लें, जो प्रॉफिट्स की पेमेंट्स हैं, वो अब जो है वो आपके अकाउंट के थ्रू जो है वो हो रही हैं। और उनको भी इसको भी हमने जो नेशनल पेमेंट आप कह लें कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके साथ हमने इसको जो है वो क्लब कर दिया। क्रिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिस एट पीएम ऑफिस, ये एक एक्शन है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिख भी चुके हैं और उसके ऊपर जो है अभी तक जो है ये ऑफिस जो है अभी तक नहीं बन सका। लास्टली फुली फंक्शनल ऑफ आसान मोबाइल अकाउंट स्कीम। तो आसान मोबाइल अकाउंट स्कीम का जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि आसान मोबाइल अकाउंट स्कीम का बुनियादी मकसद वो ये था कि हम एक आम आदमी जिसकी एक्सेस जो है स्मार्टफोन या इंटरनेट तक नहीं है, उसको हम आसान मोबाइल अकाउंट स्कीम जो है वो उसके थ्रू एक आम आदमी जो है फीचर फोन के थ्रू यूएसएसडी कोड बाय डालिंग शॉर्ट कोड *2262#, उसके थ्रू जो है ना सिर्फ वो अकाउंट ओपन कर सकता है, बल्कि उसके थ्रू वो जो सर्विसेज अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स और मोबाइल टॉपअप्स, ये जो है वो सर्विसेज जो है ना इसके थ्रू वो अवेल कर सकता है। तो ये स्कीम जो है ये दिसंबर 2021 के अंदर जो है इसका सॉफ्ट लॉन्च कर दिया गया था और मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ्स टाइम आसान मोबाइल अकाउंट स्कीम का जो कमर्शियल लॉन्च है ये भी जो है वो कर दिया जाएगा। इसके साथ एक डेडिकेटेड मैस मीडिया कैंपेन भी रन की जाएगी जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि इस जो स्कीम है इसके फीचर्स के बारे में, इससे जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में आम आदमी को जो है वो आगाह किया जा सके। देन द सेकंड इज enhanced deposit base to 55% of GDP। तो इसके लिए जो एक्सपेंडिंग आउटरीच ऑफ हमारी जो बैंक ब्रांचेस हैं उनके जो रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर जो है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आपका जो डिपॉजिट है जो कि लो कॉस्ट डिपॉजिट है वो बेसिकली रूरल एरिया से जो है वो आ रहा होता है। तो उसके लिए जो है वो एक पॉलिसी बाकायदा बनाई गई जिसके अंदर बैंक्स को कहा गया है कि वो अपने जो एनुअल बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है उसके अंदर वो जो है वो एक सर्टेन जो ब्रांचेस हैं वो रूरल एरियाज के अंदर और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर जो है वो ओपन अप करेंगे। इसी तरह बैंक्स को इंस्ट्रक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ इनोवेटिव एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स के हवाले से भी इशू की गई है ताकि उस सेगमेंट को जो हमारा टारगेट मार्केट है उसको जो है ना उसके लिए जो है ना डिफरेंट जो है ना डिपॉजिट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है ना वो लॉन्च किए जा सकें ताकि वहाँ से जो है वो उस डिपॉजिट को हम जो है वो इनकरेज कर सकें और डिपॉजिट को जो है वो हम जो है वो वहाँ से टैप कर सकें ताकि हमारा जो ओवरऑल एक्शन है, जो हमारा जो टारगेट है कि हमने डिपॉजिट बेस को एनहेंस करना है टू 55% GDP, उसको हम अचीव कर सकें। इन द नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो मेन एक एरिया था टू इंक्रीज एग्रीकल्चर फाइनेंस, उसके अंदर हमारे पास 3-4 एक्शन जो थे जो बेसिकली आइडेंटिफाई किए गए थे। तो उसके अंदर पहला जो एक्शन था वो था ऑटोमेटेड लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम LRMS एंड इट्स अडॉप्शन बाय द बैंक्स फॉर एग्री फाइनेंसिंग। आप जैसे कि तमाम लोग जो बैंकिंग इंडस्ट्री से हैं वो जानते हैं कि एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर एक जो सबसे बड़ा इशू ये था कि जो उसका जो लैंड की इंफॉर्मेशन है ऑफ द कस्टमर, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर लैंड को जो एज अ मेजर सिक्योरिटी के तौर पे जो है ना वो अपना ट्रीट किया जाता है, उसके अगेंस्ट जो है फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है। तो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, उसके रिकॉर्ड की जो एक्सेसिबिलिटी है, उसको बैंक को जो है बेहतर बनाया जा सके, उसको डिजिटाइज सिस्टम के थ्रू उसका जो इंटीग्रेशन है बैंक के साथ की जा सके ताकि बैंक ना सिर्फ एक किसान की जो इंफॉर्मेशन है ऑफ द कोलैटरल वो ना सिर्फ डिजिटली उसको व्यू कर सके और उसको जो ऑथेंटिकेट कर सके और उसके साथ साथ उसके ऊपर जो है वो जो चार्ज क्रिएशन है, जो एक पूरा प्रोसेस है, जो कमर्शियल प्रोसेस है ऑफ चार्ज क्रिएशन का, उस प्रोसेस को जो है वो डिजिटाइज किया जा सके। तो इसके अंदर अभी तक जो प्रोग्रेस है वो ये है कि पंजाब के अंदर
LRMIS جو آٹومیشن لینڈ ریکارڈ کی آٹومیشن کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور تمام بینکس جو ہے وہ اس جو آٹومیٹڈ لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کا جو ہے وہ جو ہمارے ایگری لینڈنگ بینکس ہیں وہ اس LRMIS کا سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں. اینڈ ناؤ اراؤنڈ 50% آف دا جو فائنینسنگ جو ایگریکلچر کے اندر ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ بینک جو ہے وہ LRMIS کا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اور وی ہوپ کہ بینک جو ہے اس کو فردر جو ہے اس کی جو ہے نا انٹیگریشن جو ہے آن دیئر برانچ لیول تک اس کو ایکسٹینڈ کریں گے, تاکہ ایک اس کو ہم اس کا جو بینیفٹ ہے وہ 100% بینیفٹ اس انیشیٹو کا اٹھایا جا سکے. یہ انیشیٹو بیسیکلی نہ صرف بینک کو ایک ایز پرووائڈ کرتا ہے ان ٹرمز آف authenticating the customer's document, بلکہ یہ فراڈ کے ایلیمنٹ کو بھی کافی حد تک جو ہے وہ ریڈیوس بھی کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو دوسرا اس کا جو مین ایکشن تھا وہ کسان ڈیجیٹل پورٹل تھا فار ایگری فائنینسنگ. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم 10 ملین فارمرز کا جو ڈیٹا ہے اس کو کسی ایک سنگولر پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اکٹھا کر سکیں, تاکہ بینک جو ہے اس ڈیٹا کو یوز کر کے جو ہے وہ ایگریکلچر فائنینسنگ کو جو ہے وہ انہینس کر سکیں, اور ان کا جو ٹارگیٹ ہے 1.9 ٹریلین ایگریکلچر فائنینسنگ کا جو ڈسبرسمنٹ کا لیول جو انہینس کرنا ہے اس کو وہ اچیو کر سکیں. اسی طرح نیشنل کراپ انشورنس اسکیم ابھی تک ہمارے ملک میں گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت اسٹیٹ بینک جو ہے وہ نیشنل کراپ لون انشورنس اسکیم جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہا تھا. اسی طرح لائف اسٹاک لون انشورنس اسکیم جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہا تھا, لیکن in order to safeguard the farming community from the losses due to natural calamities and disasters, ایک نیشنل کراپ انشورنس اسکیم کا جو تھا وہ اسٹرکچر جو تھا انڈر دی نیشنل فائنینشیل اسٹریٹجی وہ بنایا گیا, اور وہ کرنٹلی جو ہے SCCP اس کا پرائمری پارٹنر ہے, اور اس کے اندر اس کا ایک فریم ورک جو ہے وہ بن چکا ہے. اور آئی ہوپ کہ اس کے اندر اسٹیٹ لائف SCCP اور اسٹیٹ بینک کے تعاون سے یہ جو نیشنل کراپ انشورنس اسکیم ہے یہ جلدی ہی جو ہے وہ آپریشنلائز ہو جائے گی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ون آف دا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو تھا وہ تھا جس کے اوپر اسٹیٹ بینک پچھلے کوئی ڈیورنگ لاسٹ 1 ڈیکیڈ ہم ایفرٹ کر رہے تھے فار پروموٹنگ الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنینسنگ. سو یہ ایکشن بھی جو تھا اس کو جو ہے نیشنل فائنینشیل اسٹریٹجی کے تحت اڈاپٹ کیا گیا, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک فارمر جو ہے جس کے پاس کولیٹرل نہیں ہے تو وہ اپنی پروڈیوس کو ایز اے سیکورٹی کے طور پہ اس کو جو ہے نا وہ کولیٹرل سیکورٹی کے طور پہ رکھ کے اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا بینک جو ہے نا بینک سے فائنینسنگ جو ہے وہ لے سکتا ہے. تو اس کے اندر بھی اگین جو پرائمری اس کا جو رسپانسبلٹی وہ SCCP کے پاس تھی, اور اسٹیٹ بینک اور کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی جس کو SCCP نے ریگولیٹ لائسنس کیا ہے اس کے تحت اس کے اندر جو ہے ایک جو ہے فریم ورک جو ہے آپ کہہ لیں وہ بن چکا ہے, اور اس کی جو ہے ایک سافٹ لانچ بھی جو ہے وہ فار دا 5 کراپس ان دی سرٹن ایریاز آف پنجاب جو ہے وہ اس کا جو ہے پائلٹ لانچ بھی جو ہے وہ انڈر امپلیمنٹیشن ہے. ان ٹرمز آف SME جی اگر تھوڑا سا ہم وائنڈ اپ کی طرف آ جائیں, کیونکہ ہمارے پاس شارٹ آف ٹائم ہے اور ہمارے پاس کچھ کوسچنز بھی ہیں, تو آپ تھوڑا آئیڈیا دیں. میں بس 8 منٹ 1 بجے تک میں اس کو کنکلوڈ کر لوں گا, ٹھیک ہے. سو SME کے اندر بھی ایک ہمارے پاس سیٹ آف جو ہے ایکشن جو تھے وہ ہم نے NFIS کے اندر آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے, جس کے اندر ایک فلی فنکشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی to facilitate the banks to take the exposure against the SME finance. اس کے اندر ان کو ایک جو ہے وہ ریلیکسیشن اور فلیکسیبلٹی دینے کے لیے ایک کریڈٹ گارنٹی کمپنی کا جو کانسیپٹ جو تھا وہ لانچ کیا گیا تھا, اور الحمدللہ نیشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے, اور ہوپ فلی یہ کمپنی جو ہے وہ ویری سون جو ہے اپنا کام اسٹارٹ کر دے گی. اسی طرح ای کولیٹرل رجسٹری کا جو کانسیپٹ تھا وہ بھی NFIS 2023 کے اندر جو ہے وہ انویژن کیا گیا تھا, بلکہ 2015 کے اندر بیسکلی انویژن کیا گیا تھا, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو تھی وہ 2023 کے اندر اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا, جس کے تھرو SME جو ہے وہ اپنے موویبل ایسٹس کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ SME فائنینس جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور یہ جو کولیٹرل رجسٹری ہے یہ اس وقت فلی فنکشنل ہے, اور SCCP کے پاس یہ رجسٹری ریزائڈ کرتی ہے, اور مور دین 150,000 جو ہے وہ چارج کریشن جو ہے انڈر دس
collateral ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ اب تک جو ہے نا وہ کریٹ کیے جا چکے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنل ایس ایم ای فائنانس پالیسی جو ہے وہ اس کا وہ ایک لانچ کرنی تھی, جو کہ لانچ کر دی گئی ہے 2021 کے اندر, جس کے اندر ایس ایم ای کی ایک کلیئر ڈیفینیشن ہے وہ جو ہے وہ اسائن کر دی گئی ہے, ڈیفائن کر دی گئی, جس کے تحت ایس ایم ای جو ہے would be the S part ہے of the SME وہ لمٹ کرتا ہے to the annual turnover of the businesses up to 150 million Pak rupees, whereas the M part of the of this SME segment the M part of this SME segment covers the annual sales turnover up to 150 million rupees. So the clear definition جو ہے وہ نیشنل SME policy کے اندر جو ہے وہ وضع کر دی گئی ہے. اسی طرح ایک بینکس کا جو تھا ایز آف ڈوئنگ بزنسز پرووائڈ کرنے کے لیے بینکس کو ایک انسینٹیو کریٹ کرنے کے لیے ان کے لیے جو ہے ایس ایم ای فائنینسنگ کے اوپر جو ہے وہ ریڈیوس ٹیکس ریٹ کا جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے, جس کے تحت بینکس جو ایڈیشنل فائنینسنگ کریں گے ایس ایم ایز کو اس کا جو ریٹ ہے فرام 35% سے اس کو ریڈیوس کیا گیا 20% تک, اور بینکس جو ہے یہ فیسلٹی جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی ٹل 2023 تک. 2023 تک جو جتنے بھی بینکس جو ہیں جو کہ 2018 کی بیس کے اوپر جتنا بھی ایڈیشنل ایس ایم ای فائنانس کریں گے اس کے اوپر جو ٹیکس ریٹ جو ہوگا وہ 20% جو ہے وہ لگے گا. اسی طرح incentivized refinance schemes for tourism and IT and ITS sector, وہ already اسٹیٹ بینک نے ویریس ریفائنانس کی اسکیم ایشو کی گئی, جس کے اندر نہ صرف ٹورزم اور آئی ٹی سیکٹر بھی جو ہے وہ فائنینسنگ جو اویل کر سکتے ہیں. سینسس آف بزنس انٹرپرائزز, دس از ون آف دا ایکشن جو کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا, لیکن ڈیو ٹو سرٹن ریزنس انہوں نے اس کو ٹائڈ اپ کر دیا ہے ود دی نیشنل جو سینسس کی ہماری جو ایک کمپین ہے اس کے ساتھ انہوں نے الائن کر دیا. جیسے ہی نیشنل سینسس جو پاپولیشن سینسس وہ ہوگا اسی کا پارٹ اس کو بنا دیا ہے, اور جو بزنس انٹرپرائز کا سینسس ہے وہ اب نیشنل پاپولیشن سینسس کے ساتھ ہی کنڈکٹ کیا جائے گا. اینڈ لاسٹ پوائنٹ واز دی اسٹرینتھنگ آف سمیڈا اینڈ فرسٹ وومن بینک اینڈ ایس ایم ای بینک, جس کے اوپر گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. ان ٹرمز آف افورڈیبل ہاؤسنگ اینڈ پروموٹنگ اسلامک فائنانس, اسلامک افورڈیبل ہاؤسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ڈفرنٹ ریگولیٹری اینڈ لیگل جو انوائرمنٹ تھا اس کو ایز کیا گیا ہے. اس کے اندر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کی اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو جو ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو جنرل ریزرو ریکوائرمنٹ تھی اگینسٹ دی ہاؤسنگ فائنانس اس کو وڈرول کر دیا گیا ہے. جو کار کی ریکوائرمنٹ تھی اگینسٹ ہاؤسنگ فائنانس اس کو ریڈیوس کر کے 25% پہ فرام 35% سے 25% کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو ریلیکس لون ٹو ویلیو ریشو ہے, جو لون ٹو جو ویلیو جو پراپرٹی کی جو ویلیو ہے اس کی ریشو جو ہے اس کو جو ہے وہ 85-15 سے ریڈیوس کر کے 90-10 کر دیا گیا. اور لاسٹلی اسی طرح جو مائکرو فائنانس ہاؤسنگ ہے اس کی جو لمٹ ہے فرام 1 ملین اس کو 1 ملین سے بڑھا کے 3 ملین جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. Now promoting Islamic finance, Islamic finance کے اندر ہمارے پاس enhancing depth and breadth of Islamic banking تھا. اس کے اندر ہم نے ایک اسٹریٹجی پلان جو تھا ہمارا 2021 سے 2025 وہ ہم نے اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ ایشو کر دیا ہے. لیکوڈیٹی مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹیٹ بینک نے جو ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ اسکوپ جو ہے وہ اسکوپ ہے وہ ریگولرلی جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک جو ہے سوورن اسکوپ جو ہے وہ ایشو کرتا ہے. اسی طرح کیپیسٹی بلڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اسٹیٹ بینک جو ہے ویریس ایکٹیویٹیز کرتا ہے. اور جو میں نے آپ کو سینٹر فار ایکسیلنس کا بتایا دیٹ از ون آف دا انیشیٹو دیٹ از ہیلپنگ اس ان اچیونگ کریٹنگ اویئرنیس and raising the capacity building of the customers as well as the banking community on Islamic finance. These are the key numbers ہیں in terms of جو کہ یہ تمام ایکشن جو ہم نے جب لیے تو ان سے جو ان کا رزلٹ ایز اے رزلٹ جو امپروومنٹ آئی ہے. تو ان ٹرمز آف جیسے کہ اوور اکاؤنٹس کی بات جیسے میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا کہ ہمارے پاس 82 ملین یونیک اکاؤنٹس ہیں, لیکن جو اوور اکاؤنٹس ہیں جو کہ ہم نے 127 ملین آپ کو دکھائے تھے
वो बढ़ के जो है वो 144 मिलियन अकाउंट्स हो चुके हैं. दीज आर नॉट यूनिक अकाउंट, दीज आर ओवरऑल अकाउंट्स. उसमें से दिसंबर 18 में ये अकाउंट जो थे वो 99 मिलियन थे, जो कि बढ़ के 144 मिलियन हो गए हैं. और इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो ब्रांच बेस्ड अकाउंट्स है, ब्रांचेस बैंकिंग अकाउंट्स है, उनका रेशो आपके सामने है. और उसके अंदर जो ग्रोथ आपको क्लियरली मेंशन हो रही है कि जो 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 लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जो इम्प्रूवमेंट ऑफ बैंकिंग अकाउंट्स ओनरशिप है, वो ब्रांचेस बैंकिंग जो है इज क्लियर, हैज अ क्लियर लीड. इन टर्म्स ऑफ मेल और फीमेल के हवाले से यहाँ पे जेंडर डिसएग्रीगेशन डेटा जो है वो सेग्रीगेट किया गया है. वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट जो कि हमने इस नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी और बैंकिंग एंड इक्वालिटी पॉलिसी के अंदर ली है, वो ये है कि हमने जो हमारा डेटा था, डेटा सेट से ऑफ बैंक अकाउंट्स, एसएमई, ना सिर्फ हम उनको ऑटोमेट किया है, बल्कि हमने उन डेटा सेट को जो है वो हमने उनकी सेग्रीगेशन कर दिया है इन टर्म्स ऑफ जेंडर. तो नाउ हमारे पास इन ऑल सेगमेंट्स का जो डेटा है वो हमारे पास ना सिर्फ ऑटोमेटेड फॉर्म में आ रहा है, बल्कि वो जेंडर सेगमेंटेशन के साथ आ रहा है. सो दीज आर दी नंबर्स. मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. ये नंबर्स हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल प्रोग्रेस आपको नजर आ रही है. एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास जो है ठीक ठाक जो है प्रोग्रेस है. माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी हम अगर आप देखेंगे तो प्रोग्रेस है. हाउएवर कोविड की वजह से कुछ यहाँ पे आपको नंबर जो है वो नीचे की तरफ डिक्लाइन नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो माइक्रो फाइनेंस, एग्रीकल्चर और एसएमई के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है. और इन टर्म्स ऑफ अगर हम एक्सेस पॉइंट्स की बात करें तो उसके अंदर भी अगर हम 2017 से नंबर को चेक करें तो देयर आर कंसीडरेबल ग्रोथ जो है इन टर्म्स ऑफ टच पॉइंट में आपको नजर आ रही है. की इनिशिएटिव्स की मैं बात करूं बहुत तेजी से जल्दी से, तो हर मोबाइल अकाउंट के ऊपर तो मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिकली स्टेट बैंक ने जो अपना डिजिटल इनिशिएटिव लिए हैं फॉर इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ अकाउंट ओनरशिप, तो उसके अंदर बेसिकली 3 तरह के जो है हमारे इनिशिएटिव है. पहला इनिशिएटिव हमारा उन लोगों के लिए है जिनके पास ना तो स्मार्टफोन की एक्सेसिबिलिटी है, ना उनके पास जो है इंटरनेट की है. तो उनके लिए आसान मोबाइल अकाउंट स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप इस जस्ट एक *2262# जो है यूएसएसडी कोड डायल करते हैं और आप अपनी मर्जी के बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं. दूसरी कैटेगरी वो है जिनके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, स्मार्टफोन की एक्सेसिबिलिटी है. उनके लिए हमने आसान डिजिटल अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है. ये अकाउंट जो है वो 24/7 थ्रू वेब पोर्टल्स और बैंक की एप्स के थ्रू खोला जा सकता है. और इसका जो यूनिक फीचर है, इसके लिए आपको कोई इनकम का जो एक बहुत बड़ा जो बॉटलनेक था वेमेन के लिए कि उनके पास इनकम का प्रूफ नहीं होता था, तो वो उसको खत्म कर दिया गया है. अब आसान डिजिटल अकाउंट के अंदर कोई इनकम का प्रूफ जो है ना रिक्वायर्ड नहीं है. इसके अंदर जो मैक्सिमम बैलेंस लिमिट है वो 1 मिलियन है. और ये जो है ना वो हाउस वाइफ्स और जो हमारे जो हाउस बेस्ड वर्कर्स हैं उनके लिए एक जो है ना इन टर्म्स ऑफ, जैसे हमने पहले बात की कि वेमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आसान डिजिटल अकाउंट है ये उनके लिए एक जो है ना बेस्ट फिट के तौर पे सामने आता है. इसी तरह वो कम्युनिटी जो कि ऑलरेडी जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, वो ऑलरेडी अकाउंट अपना रन कर रहे हैं, तो रास्त के अंदर उनके लिए P2P पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर जो है उसकी जो है ना एक जो है ना वो इनेबलमेंट लेके आ गई है, जिसके थ्रू कोई भी आदमी जो है कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपना अकाउंट जो है अपने मोबाइल फोन से टैग करके उसके थ्रू जो है अपनी रास्त आईडी बना सकता है और उसके थ्रू अपने फंड जो है पर्सन टू पर्सन जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो किसी दूसरे बंदे को भिजवा सकता है. इसी तरह बैंकिंग और इक्वालिटी के ऊपर वेरी ब्रीफली स्टेट बैंक ने हमारे जैसे जैसे हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो लेवल है हमारे पास पाकिस्तान में इंक्रीज किया है, तो उसके साथ साथ एक जो फैक्ट जो नजर आया जो कि वो ये था कि इसके साथ साथ जो जेंडर गैप है वो भी जो है वो इंक्रीज किया है. इस तरह से करंटली पाकिस्तान के अंदर जो जेंडर गैप है, जो मैं नंबर भी आपके साथ शेयर किया, इस 50% के करीब जो है वो मोर देन 50% हमारे पास जेंडर गैप है. तो उस जेंडर गैप को रिमूव करने के लिए हमने बैंकिंग और इक्वालिटी पॉलिसी जो है वो लॉन्च की थी, जो जिसके 5 बेसिक पिलर्स हैं. पहला पिलर जो है वो जेंडर डाइवर्सिटी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस है. दूसरा जो है वो वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्शन एंड टारगेट उमर, आपकी वीडियो स्टॉप डेटा हो के ऊपर गई. बात कर रहे हैं. एंड लास्ट ओके, यू कैन कंटिन्यू नाउ. Umair, we can't hear you. जी रिकनेक्ट करना पड़ेगा. Umair,
Umair, आप mute हैं. We can't hear you. सॉरी मेरा कनेक्शन शायद हो गया था. जी. तो जस्ट अ मिनट मैं बस खत्म कर रहा हूँ अपनी प्रेजेंटेशन. जी, sure. मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी ओके प्लीज. ओके. इसी तरह मैंने आपसे वेयर हाउस इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग की बात की. तो स्टेट बैंक ने जो वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग का जो फ्रेमवर्क है उसको एससीसीपी के साथ मिलकर जो है लॉन्च कर दिया है. उसके तहत जो है अभी ये एक पायलट बेसिस पे आप कह लें कि 5 शहरों के अंदर जो है कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स के ऊपर जो है ना ये वेयर हाउस सीड फाइनेंसिंग का जो मैकेनिज्म वो इम्प्लीमेंट कर रहा है. इसके लिए एक हाई पावर कमेटी भी बनाई गई है जिसको गवर्नर स्टेट बैंक चेयर करते हैं, और जो कि इसकी जो प्रोग्रेस है जो वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग के अंदर जो प्रोग्रेस है उसको जो है वो वेरी माइन्यूटली जो है वो मॉनिटर करता है. इसी तरह एसएमई के हवाले से हमारी कुछ स्कीम है जो कि बेसिकली विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो है फैसिलिटेट कर रही हैं. इसी तरह हमारी जो स्कीम है जो कि एसएमई एंटरप्रेन्योर्स को इंक्लूडिंग विमेन जो है उनको जो फैसिलिटेट कर रही हैं, वो स्कीम जो है स्टेट बैंक ने लॉन्च की है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल ऑफ दैट. मकसद इन स्कीम्स का बेसिकली ये है कि जो हमारे जो एस कैटेगरी ऑफ एसएमई है उनको जो है वो एक इजी और अफोर्डेबल मैनर में जो है उनको जो है ना वो एसएमई की फाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके. और विमेन के लिए अलहदा, जैसे मैंने आपको बताया कि अलहदा हमारी जो एक स्कीम है जो कि उनको 5 बिलियन तक जो है वो फाइनेंसिंग फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर ऑन द मार्कअप रेट ऑफ 5%, अप टू द मार्कअप रेट ऑफ 5% जो है ना उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है. इसी तरह and the last one, the last slide of my presentation is that the capacity building, जो कि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हमने नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया था 2017, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि एक आम आदमी को जो बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में उनको बताया जा सके ताकि वो एक वेल इन्फॉर्म अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सके. इसका जो एक सब सेगमेंट है वो नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर यूथ है, जिसके अंदर निबाफ के साथ मिलके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारे चिल्ड्रन हैं और जो एडोलेसेंट्स हैं और जो यूथ है उनके लिए जो है ना एक फाइनेंशियल लिटरेसी करिकुलम जो है वो डेवलप किया है. और उनको जो है एक क्लासरूम ट्रेनिंग के तहत जो है इन बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दी जा सकती है. अंडर बोथ दीज प्रोग्राम्स जो कि हमारे एट मेच्योरिटी लेवल पे है, और इसके अंदर अराउंड 2 मिलियन के करीब जो है मोर देन 2 मिलियन यूथ और एडल्ट्स को जो है फाइनेंशियल लिटरेसी जो है प्रोवाइड की गई है. So with this information, I think I have completed my presentation. I have only one slide that I will be discussing at the end of this webinar. So thank you very much. So Sadaf, it's up to you. अगर कोई questions हैं तो please, I am happy to respond. We have lots of questions, but we are way past our allocated time. So I would just like to say thanks to all the participants, and to you. We'll be sending these questions to you, and if you can answer these questions, if you want to have a look at questions, and if you can in order of their priority, if you can answer, take just 5 minutes, I think, क्योंकि काफी लोग interested हैं, तो मेरे ख्याल में just 5 minutes if you can take to. Maybe sir, it's a summarized kind of a version because you have already stated it very elaborately. So these are basically related to those typical scenarios which we are talking right now. So madam, if you can please. हाँ बिल्कुल, मैं थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर आप फिर देख लीजिए जो उनसे आपने आंसर करना है. विद हायर काइबोर रेट्स और इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स बाय बैंक्स, हाउ कुड वी एक्सपेक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन. उसमें फिर सेकंड था कि एनएफआईएस की जो पॉलिसी है, डज दैट इंक्लूड एजुकेशन प्रमोशन टू टेक पीपल आउट ऑफ परपेचुअल पॉवर्टी. तो आई थिंक ये हम ऑलरेडी एनएफएलपीवाई में कर रहे हैं. सो यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट. एक दो जो क्वेश्चन से वो ये थे कि बिजनेस सेगमेंट्स या ज्योग्राफिकल एरियाज जो हैं उनके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या हो रहा है. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट इन डिटेल. इसी तरह रूरल सेक्टर के हवाले से काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, एंड देयर वर कमेंट्स कि आपको वहां पे अपना फुटप्रिंट इंक्रीज करने की जरूरत है. सो equality most of the questions have already been answered. Banking services
کے لحاظ سے Banking on equality کے حوالے is very critical for financial inclusion. اگر آپ اس میں لینا چاہ رہے ہوں چینج جو ہمارا سیناریو ہے اس کیس میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں NFIS کے اندر، ایک جو ایشو تھا وہ یہ CNIC کی رجسٹریشن کے حوالے سے تھا کہ نادرا میں کافی پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کیس میں وہ لوگ جو کہ نہیں رجسٹر ہو سکتے ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور کوشچن تھا کہ جو ہماری لیبر کلاس ہے ان کو کیش میں پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے موسٹلی، سو ہاؤ کین وی انکلوڈ دیم ان دس تھرو NFIS. اور اس سے ریلیٹڈ ایک سروس کوالٹی پہ تھا کہ ان کے اندر سروس کوالٹی کیسے امپروو کی جا سکتی ہے، ہاؤ وی میں ہیلپ آؤٹ دی کسٹمرز ریگارڈنگ. اگر آپ 5 منٹس لے کے اس کو اوور آل ایک ریپ اپ کر دیں پلیز. اوکے سو اگر آپ شروع سے آ جائیں تو میں اس کو دیکھیں ہائی کاربن ریٹ، یس یو آر ویری رائٹ کہ جو ہماری اس وقت اکنامک جو کنڈیشنز ہیں جو فائبر ہے وہ ہمارا از رائزنگ آن رائزنگ ٹرینڈ. بٹ جیسے کہ میں نے آپ کو آلریڈی آخر میں مینشن کیا کہ ہماری کچھ اسکیمز ہیں جس کے اندر ہم ویمن انٹرپرینیورس کو، ہم SME بوررز کو، ایگریکلچر ہمارے جو بوررز ہیں ان کے لیے اسٹیٹ بینک نے اسپیشل اسکیم جو ہیں وہ اناؤنس کی ہیں تاکہ اس کے اندر ہم ان کی جو نیڈز ہیں ان کو ہم کیٹر کر سکیں. اوور آل جو کہ ایک اکانومی کا جو اوور آل ایک آپ ٹرینڈ کر رہے ہیں وہ تو جو بھی ہے اس کو تو اس کے مطابق جو ہے فائنینشیل انکلوژن جو ہے وہ امپروو کرے گی یا ڈکریز کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے علیحدہ انیشیٹوز لیے ہیں that I think that would help in improving the level of financial inclusion. In terms of ایجوکیشن پروموشن کے اوپر تو میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ جو نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام اور نباف کا جو پروگرام ہے وہ بیسیکلی ایک عام آدمی کو جو ہے وہ ایک بہتر ڈیسیژن فائنینشیل ڈیسیژن کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے، اور جو کہ الٹیمیٹلی اس کو ہیلپ کرتا ہے کہ کیسے اس نے سیونگز اپنی امپروو کرنی ہے، بہتر جو ہے اپنا انویسٹمنٹس کرنی ہے. تو یہ انفارمیشن جو ہے وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ پاورٹی سائیکل سے جو ہے وہ باہر آ سکے. اچھا جی، اور کون سا سوال؟ کوالٹی اسٹینڈرڈز کے حوالے سے اگر آپ لے سکیں کوشچن. A comparison study on quality of banking services including complaint management because service quality is critically for fun. Yes, اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی اسٹیٹ بینک نے اپنا جو گریونس کمپلینٹ گریونس ریڈرسل کا جو میکینزم ہے اس کو جو ہے وہ ڈیجیٹائز کیا ہے. اب آپ جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کو بینک کے پاس جو ہے وہ کمپلینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کا ایک جو آپ کہہ لیں کہ پلیٹ فارم ہے جو کہ ڈیجیٹل اس کو ڈیل کرے گا، وہاں پہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آ کے اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس کی جو کمپلینٹ کی آپ کہہ لیں کہ ریزالو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا ڈائریکٹ جو ہے اس کے اوپر آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی کوالٹی جو ہے نا وہ امپروو ہو سکتی ہے ان ٹرمز آف مانیٹرنگ. لیکن کوئی اسٹڈی جو ان سینس جو ہے وہ شاید ہمارا کنزیومر پروٹیکشن جو ہمارا بینکنگ کانڈکٹ اینڈ کنزیومر پروٹیکشن سروس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ نارمل اسٹڈی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اسی بیسس کے اوپر یہ ہمارا جو کنزیومر کا جو کمپلینٹ ریڈرسل میکینزم ہے اس کو وہ امپروو کر رہا ہوتا ہے. آئی تھنک کہ سب لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس میں، اینڈ واٹ وی کین ڈو از کہ آپ لوگ جو ہیں ہمیں اپنے کوشچنس لکھ کے بھیج دیجیے گا. we'll try to get an answer from عمیر صاحب اور ہم آپ کو ای میل کر دیں گے. And we would like to end the webinar here, sir. Agar aap, if you want to say any last comments, otherwise we'll just say thanks to our participants. ان کی سلائیڈ تھی جو وہ خیرت پہ دکھا رہے ہیں. جی بس میں اس کو زبانی ہی بیان کر دیتا ہوں. بیسیکلی ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے بینکنگ سیکٹر سے، یہ آپ نے دیکھا ہماری ایک پوری جرنی ہے فائنینشیل انکلوژن کی، اور اس کے اندر ہم نے بہت ساری انیشیٹو جو ہیں جو کہ بینکنگ سیکٹر کے لیے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کے جو آپ کہہ لیں کہ بینیفیشری ہیں وہ بینکنگ سیکٹر ہے. تو وی وش کہ آپ جو ہماری جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو لیوریج کریں گے اور ان کو یوز کریں گے اور ان کو امپلیمنٹ کر کے جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کی جو روبسٹنس ہے اس کو جو ہے نا اس کو آپ جو ہے بہتر کریں گے. اسی طرح کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے جو کنزیومر کی جو نیڈز ہیں، اسپیسیفک نیڈز ہیں، ان کی جو پروڈکٹ اینڈ سروسز ہیں اس کے مطابق آپ ان پروڈکٹس اینڈ سروسز کو جو ہے وہ الائن کر رہے ہوں گے. اینڈ تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ایک سیف کلچر جو کہ ہم نے بینکنگ اینڈ کوالٹی کے اندر بھی بات کی ہے کہ ایک سیف کلچر فار دا ویمن، کیونکہ ویمن جو ہے ہماری پاپولیشن کا 49% ہے.
हमने बैंकिंग इनइक्वालिटी पॉलिसी के अंदर इन विमेन को इंकरेज कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और बैंकिंग सेक्टर का पार्ट बने. सो देयर वुड बी such a culture that we would want to envision within the financial sector, जो कि basically women को promote करे और encourage करे और वो आए वो अपना role जो है वो economic development में play कर सकें. So these messages. Thank you very much for, I would like to thank the above team for giving me an opportunity to share some of the developments made under National Financial Inclusion Strategy with the banking fraternity. Thank you very much. Ji. Thank you very much, Umair, for a very detailed presentation. लोगों के बहुत सारे questions हैं and we can see कि उनका कितना interest है इसके अंदर. So we'll try कि अगर हम एक और session आगे रख सकें. बाकी आप लोगों के questions हम pass on कर देंगे to Umair. अगर आपको कोई suggestions हो to improve this experience for you, we'll welcome them. And I would like to say thanks to everyone who is present here, who joined us today, including our panelists, my team, and all the participants. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Jay. Allah Hafiz.